بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے نیو ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ انفال بیگم کا آواز دیتا کچن میں ہے، جہاں وہ اس کے اندازے کے مطابق نفیسہ بوا کے ساتھ مل کر ڈنر بنا رہی تھی۔ کیا ہوا ارمائز، کیوں شور مچا رہے ہو؟ انفال بیگم کے پوچھنے پر وہ جو پہلے تپا ہوا تب کے جل کے رہ گیا۔ شور نہ مچاؤں تو کیا کروں؟ میری زندگی کے اتنے اہم فیصلے مجھے کسی اور کے منہ سے سننے کو مل رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا میرے ساتھ؟ بوا، آپ بریانی کو دم دے کے سلاد کاٹ لیجیے اور سالن کی آنچ دھیمی ہلکی کی ہے میں نے، 2 منٹ بعد سالن بھی اتار لیجیے گا۔ انفال بیگم اس کی دہائی کو نظر انداز کرتی نفیسہ بوا سے بولی تو ارمائز جل کر خاکستر ہو گیا۔ ماما آپ میری تو سن لے۔ سن رہی ہوں میں تمہاری بات، شور تو یوں مچا رہے جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اس فیصلے کا۔ وہ اسے گھورتی لاؤنج میں آئی تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا ہے۔ پر میں نے تو کہا کہ میں ابھی منگنی نہیں کروانا چاہتا، رک جائیں کچھ ماہ، ابھی 2 ماہ تو ہوئے مجھے آفس جوائن کیے۔ تو کیا وہ منگنی ہو رہی ہے نا، شادی تو نہیں، اور ویسے بھی تمہارے بابا اور تمہاری پھپھو کا فیصلہ ہے، مجھے مت گھسیٹو اس میں۔ انفال بیگم ہری جھنڈی دکھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارمائز خود کو ہی کوس کر رہ گیا کہ اس منحوس کھڑی میں اس نے تائشہ سے رشتے کے جڑنے کی حامی بھری تھی۔ وہ خود کو لان تان کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر کچھ سوچتا دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا، جہاں امروز شسپِ معمول کسی کتاب میں بری طرح محو تھی کہ ارمائز کے کمرے میں داخل ہونے کا نوٹس لیے بغیر کتاب میں کھوئی تھی۔ میرے خلاف اتنی بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے اور آپ کو کتابوں سے فرصت نہیں؟ ارمائز کے آواز پر ڈر کر اچھلی تھی کہ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین بوس ہوگی۔ ارمائز اس کی حالت سے محسوس ہوتا ہنستی ہے، مگر اس کی گھونیوں سے اپنی مسکراہٹ دبا کے۔ کبھی تو تم بھی انسانوں کی طرح رہا کرو، ابھی میری جان نکل جاتی تو کیا، کم از کم میری منگنی تو پوسٹ پون ہو جاتی۔ ارمائز نے منہ لٹکا کر کہا تو مسکرا دی۔ اوہ، تو جناب کو خبر مل چکی ہے؟ امروز اسے سب سمجھ گئی تھی۔ جی، اور خبر بھی دشمن اول سے، واٹس ایپ پر سٹیٹس کی صورت میں۔ وہ جل کر بولا تو امروز کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارمائز بے ساختگی سے دیکھے کہ جس کے ہنسنے سے گال پر ڈمپل گہرے ہو گئے تھے۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ اکلوتے دیور سے کوئی ہمدردی نہیں؟ چلو کوئی نہیں، جب بھائی گوری میم امریکہ سے لائیں گے نا تو میرے ہی آئیڈیاز پر آپ سے یہاں سے نکلوا سکیں گی۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا تو امروش نے ایک گھوری سے نوازا۔ تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ شائز کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ پورے یقین سے بولی، بات تو سچ تھی کہ شائز لڑکیوں سے ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا، اور ڈاکٹر کی تعلیم نے اسے بالکل خشک بنا دیا تھا۔ امروش سے بھی ویسے بات کرتے جیسے بیوی نہ ہو، کزن ہی ہو بس۔ ارے اتنا یقین آپ کو اپنے سرتاج پر؟ یہ نظر میں رہے، ان کے ساتھ بہت خوبصورت ڈاکٹرز کام کرتی ہیں۔ یہ جب میں لاسٹ ایئر امریکہ گیا تب ایک دن میں نے بھائی کے اسپتال پر چھاپا مارا تو بھائی اتنی حسین کو لیگ کے ساتھ بیٹھے گپے مارے تھے کہ کیا بتاؤں، اف کیا گولڈن بال تھے، گرے آنکھیں، دلکش مسکراہٹ۔ ارمائز دفعہ ہو تو تم کیوں ورگلاتے ہو مجھے؟ تمہیں پتہ پھر ان سے میں جب پوچھتی ہوں تو وہ ڈانٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ میں کس احمق کی باتوں پر ایمان لے آتی ہوں۔ کیا بھائی نے مجھے احمق بولا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ امروش نے شرارتی مسکراہٹ لبوں میں دبا کر سر اس بات میں لایا تو ارمائز سرنفی میں ہلاتا مسکرا دیا۔ نہ بھابی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پر بھائی مجھے احمق نہیں بول سکتے۔ 2 بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش آپ کی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اوکے، نہ مانو مجھے کیا، شائستنی تو عائشہ تو کئی بار احمق بول چکی ہے۔ اب کی امروش نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جو بالکل اس کی سوچ کے مطابق رزلٹ ہے۔ اس فسادن اور ڈرامہ کوئین کا تو نام بھی نہ لیں آپ، اتنی مشکل سے یونی کو بائے بول کر اسے جان چھڑائی تھی، اب پھر اسے میرے سر نازل کرنے لگے ہیں سب، وہ بھی ساری عمر کے لیے۔ ایسے تو نہ ڈرامے کرو تم میرے سامنے، جیسے میں جانتی نہیں، شروع سے تم دونوں کا نام ساتھ لیا گیا اور اب بھی تم سے پوچھ کر ہی منگنی کی ڈیٹ ماموں نے فائنل کیا، اور جہاں تک میری اطلاع جناب کو وہ پسند بھی ہے۔ امروش نے بیڈ سے کپڑے اٹھاتے ہوئے اسے لتاڑا تو مسکراتا سر کھجانے لگا۔ بات یہ نہیں، دراصل میں ابھی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہوں۔ ابھی کہاں ذمہ داری پڑے گی تم پر، منگنی کے بعد بھی تم لوگ ایسے ہی رہو گے۔ ہاں بس ایک بات ہوگی، پھر وہ تم سے حق سے شاپنگ کروایا کرے گی، جس چیز کا جنون ہے اسے کہ ارمائز اور بس وہ ہر ٹائم شاپنگ کے لیے تیار۔ ویسے بھی مجھے تو اپنی دیورانی ہر لحاظ سے قبول ہے۔ امروش وارڈروب سے کپڑے سیٹ کرتی ہوئی ساتھ میں بول بھی رہی تھی، جبکہ ارمائز صوفے کی پشت پر سر ٹکاتے اسے نظروں کے فوکس میں رکھ کر دیکھنے لگا، جو پنک گرم سوٹ میں ملبوس اسکن وول کی شال کندھوں پر اوڑھے لمبے سیاہ گھنے بالوں کی چٹیا کی سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمائز اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ ہم روشن ماری سیٹ کر کے اس کی طرف پلٹی تو اسے سوتے پا کر مسکرا دی اور بنا شور کے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چل دی، جہاں انفال بیگم ارمائز کے روم سے نکلتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارمائز کہاں گیا؟ وہ میرے روم میں تھا، وہیں صوفے پر ہی سو گیا۔ دیکھو ذرا یہ لڑکا بھی نا، اب ڈنر کا ٹائم ہو گیا تو سو گیا، اوپر سے منگنی کی وجہ سے مجھے پریشان کر رہا ہے کہ ابھی نہیں کروانی۔ انفال بیگم اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ ارے ممانی جان، آپ کو تو پتہ ہے وہ ایسے تنگ کرتا ہے، ورنہ خود اس نے عائشہ کا نام لیا تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، بس ہمیں نخرہ دکھا رہا ہے۔ امروز اس کی رگ رگ سے واقف تھی، نرمی سے بولتی انفال بیگم کو پرسکون کر گئی۔ ارمائز ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، روشن پیلس کی اصل روشنی تھا۔
وہ اس کے لیے کوئی فیصلہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا چاہتا تھا۔ انفال بیگم اور ثقلین افندی جن کے پاس 2 ہی بیٹے تھے، اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے کہ کبھی ان پر زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے جب شائز اور امروش کا نکاح ہوا تھا تب بھی شائز کی رضامندی لے کر ہی نکاح کیا گیا تھا۔ رخصتی 3 سال بعد جب وہ امریکہ سے اپنا کورس مکمل کر کے آئے گا۔ امروش ثقلین افندی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی جو کہ اکلوتی تھی اور ساری زندگی ثقلین افندی کو اپنا بھائی سمجھا تھا۔ پھر جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو بھی ثقلین افندی نے ایک بھائی کی طرح ان کا ساتھ دیا اور اپنے بیٹے شائز کے لیے امروش کا ہاتھ مانگ لیا۔ انفال بیگم بھی بہت سلجھی ہوئی اور نیک دل تھی۔ جب شائز نے ہاں کی تو وہ بھی خوشی سے اسے قبول کر گئی۔ نکاح کے 1 سال بعد جب ثانیہ بیگم کا انتقال ہوا تو انفال بیگم اور ثقلین افندی نے امروش کے ددیال پر اعتبار نہ کرتے ہوئے شائز کے بغیر ہی رخصت کروا کر روشن پیلس لے آئے تھے۔ ارمائش جو تبھی امریکہ سے اپنا MBA کمپلیٹ کر کے آیا تھا، اسے بھی خود سے 4 سال چھوٹی بھابھی بہت پسند آئی، اس لیے اسے دوستی کر کے اسے بہلا لیا۔ اور پھر شائز بھی کبھی کبھی کال کرتا تھا۔ دوسرا، اسے اس روشن پیلس میں ایک بیٹی کا درجہ ملا تھا۔ بھابھی میں تو بہت خوش ہوں کہ نیکسٹ سنڈے میری منگنی پر لگتا آپ کے دیور کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ آج شاپنگ کرنے جانا تھا اس لیے امروش نے تائشہ کو صبح سے بلوا لیا تھا۔ وہ تب سے ارمائش کی ناک میں دم کری تھی۔ میرا دیور بھی بہت خوش ہے پر وہ تمہاری طرح تھوڑی کہ یوں سب کے سامنے خوش ہوتا پھرے۔ کوئی شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیورانی جی۔ امروش نے چھٹ سے ارمائش کی طرف داری کی تو منہ بس اور کر اسے دیکھنے لگی جو لا تعلق سا بنا بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ دیکھے تو ذرا کیسے اگنور کر رہا ہے مجھے، ایک دفعہ منگنی ہو رہی تو پھر سیدھا کروں گی اسے۔ وہ اس کی لا تعلقی پر کڑنے لگی۔ خبردار اگر میرے دیور پر کچھ ظلم کرنے کی کوشش کی ورنہ میں بہت بری جٹھانی کا رول پلے کروں گی۔ دیکھ لیں بھابھی اس لڑکی کی زبان اور اس کے نیک ارادے، ابھی بھی وقت ہے روک لیں اس ظلم سے، کچھ تو ترس کھائیں مجھ معصوم پر، اتنی تیز لڑکی۔ ارمائز نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا تو امروش ہنستی جبکہ تائشہ حسب معمول تپ گئی تھی۔ تم اور معصوم شکر کرو میں مان گئی ورنہ اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی آپ کو لفٹ نہ کرواتی۔ مسٹر تمہیں کس نے کہا کہ تم شادی کے لیے ہاں نہ کرتی تو میں کنوارا رہ جاتا؟ ایسا کرو آزما کے دیکھ لو، کرو انکار تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ محترمہ آپ جیسی ہزاروں مل سکتی ہیں بس بھابھی جیسی کوئی نہیں مل سکتی۔ وہ آخر میں امروش کو دیکھ کر ٹھنڈی آ بھرتے ہوئے بولا تو امروش اس کا مذاق سمجھتی اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مار گئی جبکہ تائشہ کا منہ چلنے لگا۔ ارمائز کا یہ مذاق اس کے دل پر لگا تھا اور ایک شک کا ناگ اس کے سینے میں پھڑپڑانے لگا۔ تائشہ تم جانتی ہو بہت بدتمیز ہے، اچھا اب گاڑی نکالو تم، میں ممانی کو لے کر آتی ہوں۔ امروش کہتے ہوئے چلی گئی تو ارمائز اس کی طرف دیکھنے لگا جو ایک دم سیریس ہو گئی تھی۔ تم کہاں کھو گئی؟ ڈونٹ وری تم ہی گلے میں پڑنے والی ہو، بھابھی جیسی تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں اور وہ شائز بھائی ہیں، ہمارے نصیب ایسے کہاں۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتا باہر کی جانب چل دیا۔ تائشہ جل کر رہ گئی، اس کی جلتی نگاہیں امروش پر ٹک گئی جو کہ مسکراتی ہوئی انفال بیگم کے ساتھ آ رہی تھی۔ ہائے اجڑی بھابی دی انیاں تعریفاں ہو رہی ہیں نا، اللہ خیر ہی کرے۔ منگنی کی تقریب بڑے پیمانے پر روشن پیلس کے 2 کنال پر مشتمل لان میں کی گئی جہاں بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا۔ ارمائز نیوی بلو پینٹ کوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت لے غضب ٹھا رہا تھا تو تائشہ بھی روایتی اسکائی کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں کے مسکراتے چہرے بتا رہے تھے کہ دونوں خوش تھے۔ ایکسکیوز می بیوٹیفل، آپ نے یہاں میری بھابھی کو دیکھا جو ہمیشہ رف سے ہولیے میں رہتی ہیں؟ ڈنر شروع ہوا تو امروش ان دونوں کے پاس اسٹیج پر آ گئی۔ ارمائز جس نے پہلی دفعہ اسے ہیوی بلو ڈریس اور میک اپ میں دیکھا تھا شرارت سے بولا تو امروش مسکرا دی جبکہ تائشہ کا منہ تو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چمک رہا تھا اب ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بہت تیز ہو تم، میری دیورانی کو تو دیکھو، لگ ہی نہیں رہا کہ لڑکی یہ لڑاکا سی تائشہ ہے۔ کیسے دیکھوں اسے؟ آپ سے نظر ہٹے گی تو اسے دیکھوں گا نا۔ آپ تو قیامت لگ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو اپنی سیلفی اتار کر سینڈ تو کریں، سچی پہلی فلائٹ سے آ کر رخصتی کا شور نہ مچائے تو نام بدل دیجیے گا، اس بہانے میرا بھی بھلا ہو جائے گا ورنہ پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میری شادی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو امروش کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان سج گئی اور اسے گھورتے ہوئے اٹھنے لگی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ ایک سیلفی تو بنتی ہے نا، ارمائز نے کہتے ہوئے اپنا آئی فون نکالا جبکہ یہ سب دیکھتی تائشہ صبر کے خون بھر کر رہ گئی اور اسے امروش زہر لگ رہی تھی جو ارمائز کے ساتھ تصویر بناتے پتہ نہیں اس کی کن باتوں پر سرخ ہو رہی تھی۔ مل گئی فرصت، امروش کے جانے کے بعد اس کے قریب ہوا تو تائشہ نے تنزن کہا۔ ارے تمہارے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے، یہ دیکھو بھائی کو بھابھی کی تصویر بھیجی ہے، یہ دیکھو بھائی کو بھابھی کی تصویریں بھیجی ہیں، دیوانہ ہو جائیں گے اور جلد واپسی کو دوڑیں گے، اس سے ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ کون سا کام؟ وہ جو بھابھی کے نام پر ہی اٹکی تھی اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو مسکرایا۔ یہی بھابھی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا اور ان کے ساتھ ان کی دیورانی کو بھی۔ تائشہ نے اس کی بات پر غور کیے بغیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا جہاں امروش فون پر لگی تھی اور ارمائز کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان تھی جس نے شائز کو امروش کا نام لے کر مسنگ والا میسج دیا تھا جبکہ تائشہ اس مسکراہٹ کو اپنے مطلب پر لیتی نفرت بھری نگاہوں سے مسکراتی امروش کو دیکھنے لگی۔ بھٹ جائی ہو تو آپ جیسی ظالم جو خود بھی 2 سالوں سے انتظار کی سولی پر لٹک رہی ہے، ساتھ دیور کو بھی لٹکا لیا، خالی منگنی کروا کے خود تو نکاح کروا لیا۔ امروش کچن میں کھڑی کباب تلی تھی جبکہ ارمائز اس کے کان کھا رہا تھا۔ بھابھی نے کہا تھا کہ منگنی کروانے کو، میری طرف سے شادی کروا لیتے پر تم تو منگنی نہ کروانے پر تلے ہوئے تھے، بھول گئے ہو کیا تم؟ ہاں وہ تو آپ کے لیے قربانی دی میں نے کہ یہ نہ کہیں کہ میں پڑھی اور میری رخصتی سے پہلے میری دیورانی کی رخصتی ہوگی، وہ ہار ماننے والوں میں سے کہا تھا۔ امروش مسکرا دی۔
بہت مہربانی آپ نے میرا احساس کیا، ورنہ میں تو آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آہیں بھرتی، مجھے تو جلن ہونی تھی، شکر ہے تم نے میرا سوچ لیا۔ امروش نے بھی شرارت سے کہا جب کہ کچن میں آتی تائشہ وہیں جامد ہو گئی تھی۔ لو پہلے مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہیں نا دویچ۔ ارے تاشی آؤ نا، امروش ارمائز کو کباب دینے کے لیے پلٹی تو اسے دیکھ کر خوشگواری سے بولی۔ ارمائز نے بھی چہرہ موڑ کر دیکھا جو جین شرٹ میں ملبوس ہینڈ بیگ لے کھڑی تھی۔ آپ دونوں بیزی لگ رہے ہیں، وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ناگواری چھپا نہ سکی۔ نہیں تو ارمائز کو بھوک لگ رہی تھی، زبردستی مجھے کمرے سے لے کر آ کے کباب بنا کر دے۔ امروش نے کباب تلتے ہوئے کہا تو تائشہ کی سوئی زبردستی پر اٹک گئی۔ اف بھابی اتنے ترلے کروائے آپ نے، اگر اتنی منتیں میں نے ماما کی ہوتی تو اس وقت میں تاشی سے یہ سب کروا رہا ہوتا پورے حق سے۔ وہ مانی خیری سے تائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو امروش ہنس دی۔ تائشہ اگنور کرتے ہوئے کہا میرا کباب کھانے اور کھلانے کا کوئی موڈ نہیں، چلو مجھے کسی ریسٹورینٹ لے کر چلو، منگنی کے بعد پہلی دفعہ مل رہی ہوں، پر میں تو کباب کھا کر پیٹ بھر چکا۔ تو کوئی نہیں، تم مجھے دیکھنا میں کھا لوں گی، اب یہاں کچن میں بھی تو تم کو دیکھنے کا کام کرو نا، بنا تو بھابی رہی ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے امروش کی طرف دیکھنے لگی جو بنا بات سمجھے مسکرا دی تھی۔ تائشہ کو ان کے گھونٹ پر بھابی اکیلی ہیں گھر پر یا پھر بھابی بھی چلے ساتھ؟ ارمائز کی بات پر تائشہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ نہیں مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں، آپ دونوں جاؤ، میں نماز پڑھ کے سونے لگی ہوں۔ اوکے تاشی جاؤ، بھابی کے روم سے میرا موبائل لاؤ، تب تک گاڑی نکالتا ہوں، منگیتر صاحبہ کی پہلی فرمائش تو پوری کریں ہم۔ ارمائز مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آپ کے روم میں موبائل؟ ہاں وہ میرے بیڈ پر ہی سو گیا تھا، تو موبائل بھی وہیں رکھتی ہے، تمہارے آنے سے کچھ منٹ پہلے اٹھا، پھر بھوک کا شور مچاتے ہوئے مجھے کچن میں لے آیا۔ امروش نے مسکراتے بولی تھی اس کے تاثرات جانے بغیر، جس کا چہرہ نہ صرف سپاٹ تھا بلکہ وہ کڑ کر رہ گیا۔ نہیں ہے تو ہن زیادہ اوورنیس ہو رہی، بھابی دے کمرے دے وچ جا کے کمرے سوئی جا رہے وہ بھی صورت بھائی بھی نہیں ہے، یہ تو زیادہ اوور فرینکنیس ہے۔ تم بھابی کے ساتھ بہت فرینک ہوتے جا رہے ہو، ورنہ تم تو لڑکیوں سے ہمیشہ الرجک رہے ہو۔ تائشہ نے پیزا کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تو ارمائز نے غور سے اسے دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات اسے تنزیہ لگے۔ بھابی میرے اکلوتے بھائی کی بیوی ہے، کوئی غیر نہیں، اور دوسرا تم جانتے ہو کہ جب ان کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تو بہت اپسیٹ اور ڈپریشن میں رہنے لگی تھی، اور بھائی بھی مصروفیت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، تو مجھے ان کے ساتھ کلوز ہونا پڑا، اور دوسرا بھابی اتنی اچھی ہیں اب تو وہ میری فرینڈ بن گئی ہیں۔ ارمائز کے لہجے میں اس کے لیے پیار صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سال ہو گیا بھابی کو روشن پیلس آئے، میرے خیال میں ان کو رخصت کروا کر یہاں لانے سے بہتر تھا کہ امریکہ بھیج دیتے تاکہ شائز بھائی کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی اور وہ بھی خوش رہتے۔ ماں پاپا نے پہلے یہی سوچا تھا، پر تمہیں تو پتہ شائز بھائی اپنے پروفیشن کے معاملے میں کتنے سخت ہیں، وہ نکاح پر بھی اس لیے راضی ہوئے تھے کہ 3 سال تک ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو جب ان سے کہا گیا تو صاف جواب آیا کوئی نہیں، اب تو بس 9 ماہ رہ گئے ان کے آنے میں، تب تک ہمیں بھی سولی پر لٹکا دیا ظالموں نے۔ ارمائز ٹھنڈی آ بھر کر بولا تو تائشہ ہنسی۔ تم رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ اتنے فیٹ کی دوری پر بیٹھو محترمہ، رومانٹک کہاں سے ہوں گا بھلا؟ ویسے بھی گھر والوں نے ایسا کوئی حق نہیں قائم کرنے دیا، شائز بھائی تو خوش نصیب ہے جن کو بیٹھے بیٹھائے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی، پر ان کو قدر نہیں۔ ارمائز کی بات پر وہ جو مسکرا رہی تھی امروش کے ذکر پر ناگواری سے بولی تمہیں ہی وہ خوبصورت لگتی ہیں کچھ زیادہ ہی، تم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں ان کو؟ تو تم بڑے غور سے دیکھتے ہو ان کو، اتنا تو شائز بھائی بھی غور نہیں کرتے ہوں گے جن کی بیوی ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتی سے چونکا گئی۔ ارمائز نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے پھر جیسے سمجھ کر مسکرایا۔ کہیں تم ابھی سے ان بیویوں کا رول پلے کرنے تو نہیں سٹارٹ ہوگی جو اپنے شوہروں کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف سن کر جل مر جاتی ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے چلنے کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں ان سے کیا کسی سے بھی کم نہیں، آخر ارمائز افندی کی منگیتر کے عہدے پر فائز ہوں، کوئی عام سی تو نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے حسن کا غرور تھا، اور آخری بات پر ارمائز زیر لب مسکرا دیا۔ تو اس سب میں ارمائز افندی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تمہیں خود پر ناز کرنے کا موقع دیا، میرے علاوہ کیا اور کوئی اس قابل تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرائی، جبکہ ارمائز مسکراتے ہوئے اس کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروا گیا۔ جلدی کرو یار، بہت ٹائم ہو گیا۔ اتنا بھی نہیں ہوا، ابھی بس 2 گھنٹے ہوئے ہمیں آئے، اب بتاؤ شاپنگ کب کروا رہے ہو مجھے؟ تائشہ کوک کا سپ لیتی اپنے پسندیدہ ٹاپک کی طرف آئی تھی۔ لے چلوں گا یار کسی دن، ابھی تو کل اسلام آباد جانا، میٹنگ ہے وہاں، پھر آ کر کوئی پلان بنائیں گے۔ اوکے مائی لاٹ، وہ شرارت سے بولی تو ارمائز بھی مسکرا دیا۔ وہ اسلام آباد کیا تو 1 دن کے لیے تھا، مگر سکلین افندی جو وہاں بھی فیکٹری کی برانچ اوپن کر رہے تھے، اس لیے پورے 5 دن بعد اس کی واپسی ہوئی، اور گھر آتے ہوئے کمرے میں آ کر سو گیا۔ ارمائز اٹھ جاؤ، ڈنر کر لو۔ امروش اس کے کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی، مگر وہ بے سود ہو کر سویا ہوا تھا، اس کے بلانے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ امروش نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا، اسے وہ دن یاد آیا جب 1 سال پہلے وہ اور تائشہ اکٹھے لندن سے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے، اور تبھی امروش کی دونوں سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، پر دونوں نے اجنبیت کی دیواریں ایک پل میں گرا دی تھی۔ امروش جو کبھی کسی لڑکے سے فری نہیں ہوئی تھی، ارمائز سے شروع میں بہت ہچک کر رہتی تھی، مگر ارمائز جو نہ صرف عزت کرتا تھا بلکہ بہت احترام سے مخاطب ہوتا، تو آہستہ آہستہ امروش بھی اس کی نیچر کو سمجھ کر کافی حد تک اس کے ساتھ فری ہو گئی تھی۔ امروش نے ماضی کی سوچوں سے نکل کر ارمائز کو دیکھا جو بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، سنہری بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ 26 سالہ ایک جاذب دلکش نقوش کا مالک مرد تھا، اس کی مردانہ وجاہت اور شخصیت کی سحر انگیزی کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی، یہ تو سب مانتے تھے، وہ شائز کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور غضب کی پرسنالٹی کا مالک تھا۔
ارمائس، امروش نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا جو اس کے اٹھ جانے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ اب جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، کھانا لگانے لگی ہوں میں، وہ کہہ کر جانے لگی کہ ارمائس نے بے ساختہ ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی کچی نیند سے اٹھی، سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی تو ارمائس اسے ہوش کی دنیا میں اور ہاتھ چھوڑتا نفی میں سر ہلا کر اٹھا۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ بنا دیکھے بولا، ابھی بھی کچھ بہت ہی فری ہے۔ امروش اس کے رویے کو حیرانگی سے دیکھتی باہر کی جانب چلتی۔ ارمائس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، گہرا سانس لیتا واش روم کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ شائز کے پوچھنے پر چائے کا مگ کیمرے کے سامنے کیا۔ ارمائس کی طرح تمہیں بھی چائے کی لت لگی، جب دیکھو چائے پی رہی ہوتی ہو؟ شائز کے کہنے پر مسکرا دی، کیونکہ یہ تو سچ تھا، وہ چائے کی اتنی شوقین نہیں تھی جتنی ارمائس کے لیے چائے بنا بنا کر ہوگی تو شائز کو اتنی چڑ تھی۔ ماما لوگ کہاں نظر نہیں آ رہے؟ وہ لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، تبھی شائز کی کال آ گئی اسکائپ پر، تو اس نے وہیں پک کر لی، کیونکہ کبھی بھی شائز نے اس کے ساتھ کوئی میاں بیوی جیسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے کسی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی۔ وہ ایک ہفتے بعد ہی کال کرتا تو وہ بھی امروش سب کے ساتھ بیٹھ کر ہی سن لیتی تھی۔ وہ مانی جان تو نماز پڑھی مغرب کی، ماموں اور ارمائز ابھی آفس سے نہیں آئے، وہ تفصیل سے بتا گئی تو شائز نے سر ہلا دی، پھر جیسے کچھ سوچ کر بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں پر کہنے کی ہمت نہیں پڑی، تم سمجھدار ہو، آئی ہوپ میری بات کو سمجھو گی اور مجھے معاف بھی کر دو گی۔ شائز کی لمبی چوڑی تمہید پر امروش نے کچھ حیرانگی سے دیکھا کہ ایسی بھی کیا بات جو شائز کو میں ہچکچا رہا تھا۔ جی آپ بولے، وہ نرمی سے بولی۔ شائز نے گہرا سانس لے کر جسے خود کو تیار کیا تھا، وہ یہ کہ شائز آپ یہاں ہیں، میں کب سے بلا رہی تھی۔ شائز کچھ کہتا کہ شائز کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز نہ صرف سنائی دی بلکہ یلو کوٹ میں ملبوس کسی عورت کا بازو بھی دکھائی دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ غور کرتی کال کٹ کر دی گئی تھی۔ امروش نے الجھن سے خالی اسکرین کو گھورا تھا۔ کون تھی؟ شاید اسپتال میں کوئی کلیگ، پر وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں گھر پر ہوں۔ وہ ان سوچوں میں ڈوبی اور مائز اسے کلین فندی کی آمد پر بھی دھیان نہ دے پائی۔ میری بیٹی کی ان سوچوں میں ڈوبی ہے کہ اسے ہمارے آنے کی بھی خبر نہیں ہو سکی۔ سکلین فندی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونکتی شرمندہ سی ہو گئی اور مائز ہنسی ہے۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ پیاس نہیں، بھوک لگی ہے، ڈنر بنوائیں نفیسہ بوا سے، ہم فریش ہو لیں۔ سکلین فندی کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی اور مائز کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امروش نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بات بتائیں جس کو آپ سوچ رہی تھی، بلکہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ شائز سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان کے پیچھے ایک لڑکی کو دیکھا جو نہ صرف فری ہو کر بول رہی تھی بلکہ اس کا ہاتھ بھی شائز کے کندھے پر تھا، اور شائز نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وہ ہے بھی گھر میں تھے تو امروش نے جتنی سنجیدہ ہو کر بتایا، ارمائز اتنا ہی بے سنجیدہ ہو کر سنا، اور پھر جیسے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا، امروش نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارمائز دفع ہو جاؤ تم۔ اب کہ وہ اس کی مسلسل ہنسی سے روحان ہوئی۔ سوری بٹ آپ نے اتنی اچھی طرح بتایا کہ بس مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تو آپ کے شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ پائے گئے، وہ بھی اپنے گھر میں، اور جب آپ نے دیکھا تو جلدی سے کال بند کر دی تاکہ آپ دیکھ نہ سکیں کہ وہ امریکہ میں کیا کریں۔ اس کا مطلب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں آپ وہاں آپ کی سوکن کے ساتھ۔ ایسے ہوں تو میں نے بھی یہی شک کہا۔ ارمائز تم بہت برے ہو۔ ارمائز کسی سی آئی ڈی کی طرح پورا نقشہ کھینچتا یقیناً اسے زج کرا تھا اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ لو، میں نے کیا کیا؟ میں تو آپ کا کب کا خبردار کیا تھا کہ آپ کے شوہر اتنے بھی معصوم نہیں جتنے آپ کو اور ماما پاپا کو لگتے ہیں، پر نہ جی، ہماری باتوں پر تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا، آخر کوئی کرتا بھی کیوں؟ ہم کون سا کسی کے لیے قابل اعتبار تھے؟ کیا واقعی وہ سب سچ تھا؟ امروش اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ ارمائز نے مسکراہٹ پر مشکل روکی اور سر اس بات میں ہلایا تو وہ سچ مچ پریشان ہوتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ اب وہ سوچنے لگا، میرا ایک دوست ایک کامل پیر کو جانتا ہے، وہ اپنے عمل سے 2 دنوں میں آپ کے شوہر کو ان مغربی عورتوں سے بچا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دے گا۔ ارمائز کے لبوں پر امروش نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارمائز کی بات پر امروش نے کچھ سوچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت اور لبوں پر تھرکتی شریر مسکراہٹ کو سمجھتے اپنے بے وقوف بن جانے پر اسے کشن مارنے لگے، جو کہکا لگا کر ہنس رہا تھا اور کشن کو کیچ کرتا مسکرائے جا رہا تھا۔ تم انتہائی فضول آدمی اور ارمائز افندی مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب پڑے ہوگے تم ارمائز؟ تبھی انفال بیگم اور سکلین افندی روم سے نکلے تو ہر طرف کشن بکھرے دیکھ کر ارمائز سے کہنے لگے کہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ قصور ارمائز کا ہی ہوگا جو امروش کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ماما آپ کی بہو بہت خون خوار ہے، دیکھے کیسے آپ کے بیٹے کو ماری، یہ بھی نہیں سوچا کہ اکلوتا سا معصوم سا دیور ہوں، اتنے اچھے مشورے دے رہا ہوں فری میں۔ اس کی دہائی پر امروش نے اسے آنکھیں دکھائیں جبکہ سکلین افندی مسکرا دی۔ بیٹا جی، ہم تو جیسے نا واقف ہیں آپ سے، ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ جی ماموں، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کسی عامل کے پاس لے کر چلتا ہوں جس کے عمل سے بس کیا کریے آپ، ایسی باتیں سرعام تھوڑی کرتے ہیں۔ اف، بہت بھوک لگی، ماما کھانا لگوائیں۔ اس سے پہلے وہ مزید پھانڈا پھوڑتی وہ جلدی سے پاس رکھنے کو بھوک کا شور مچانے لگ گیا، جبکہ انفال بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھتے تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنے باپ کو تو کسی عامل کا نہیں، کبھی اپنے باپ کو تو کسی عامل کا نہیں بتایا تم نے؟ یوں ڈر ڈر کو تو نہ رہنا پڑتا تمہاری ماما سے بنا کسی افیئر کے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سکلین افندی نے ٹھنڈی آہ بھری، ارمائز ان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ابھی لے چلتا ہوں، ابھی بھی آپ ایک آدھا افیئر تو چلا ہی سکتے ہیں، قسم سے ابھی بھی آپ میرے بڑے بھائی لگتے ہیں۔ اوئے ہوئے، دیکھ بھی وہ دے فیئر چلاتا بالکل خلانا تیرے ارمائز۔ چل شریر کہیں کا، انفال کو بتاتا ہوں تمہارا لاڈلا کیسے ورگلا رہا مجھے۔
وہ مسکراہٹ دباتے کچن سے آتی انفال بیگم کی طرف دیکھ کر بولے تو ارمائز ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا جلدی سے اٹھ کے تو وہ ہنستی ہے۔ صاحب یہ کوریئر آیا چھوٹی بی بی کا۔ ارمائز اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ چوکیدار نے ایک لفافہ اس کی جانب پڑھا۔ اوکے تم جاؤ۔ ارمائز نے اس کے ہاتھ سے لیا اور اس انویلپ کو سوچتی نگاہوں سے دیکھا جس کے اوپر امروش لکھا ہوا تھا اسٹیمپ کو دیکھ کر جسے وہ سمجھ گیا۔ او تو بھائی نے بھیجا بھابھی کے لیے۔ وہ امروش کے کمرے میں آیا جہاں وہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی۔ آؤ ارمائز، یہ آپ کے لیے امریکہ سے اقرارنامہ ہے۔ لگتا ہے بھائی بہت شرمیلا اس معاملے میں، فیس ٹو فیس اظہار محبت کر ہی نہیں پائے۔ ارمائز انویلپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ امروش نے کچھ حیران کی اور شرمیلی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اسے دیکھا۔ میں نے کچھ گڑبڑ لگ رہی دیا۔ میرے خیال میں مجھے جانا چاہیے، کوئی خاص بات ہوگی جن کاغذوں کا سہارا لیا گیا اور آپ کی حیرت دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے بھائی نے آپ کو بھی لا علم رکھا کہ وہ کچھ پوسٹ کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز ہو۔ ارے کہیں آپ کو وہاں بلانے کا پلان تو نہیں ہو رہا؟ وہ خود سے اندازہ لگا رہا تھا مگر جب اسے ان کو پڑھنے پر محو پایا تو مسکراتا ہوا جانے لگا مگر اگلے لمحے سے امروش کو سنبھالنا پڑا جو کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح زمین پر آ رہی تھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ طلاق ہیں؟ طلاق ہوگی؟ اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ 4 الفاظ ارمائز کو ساخت کر گئے۔ اس نے جلدی سے زمین پر گرے ان کاغذوں کو پکڑا اور کھول کر دیکھا بلا شبہ وہ طلاق نامہ تھا اور اس پر شائز کے سائن بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور کاغذ تھا۔ ارمائز نے اسے کھولا تو اس پر شائز کی لکھائی میں ایک تحریر درج تھی۔ ارمائز کی نگاہیں ان سطروں پر پھرنے لگیں۔ مجھے معاف کر دینا امروش، میں بہت دنوں سے تم سے کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے ان کاغذوں کا سہارا لینا پڑا۔ آج سے 2 سال اور 3 ماہ پہلے جب ماما نے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے اس لیے ہاں کر دی کہ چلو کہیں تو شادی کرنی ہے تم سے کیوں نہیں، حالانکہ تب بھی مجھے کچھ باتوں پر اعتراض تھا جن میں امروش کی کم تعلیم اور اعتماد کی کمی سرفہرست تھی۔ پر میں چپ ہو گیا۔ پر جب میں یہاں ڈاکٹر سمر فیروز سے ملا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کیوں میں نے جلد بازی میں رشتہ قائم کر لیا اور رفتہ رفتہ سمر میرے حواسوں پہ اس قدر چھائی کہ مجھے اس سے محبت ہوگی۔ 6 ماہ پہلے ہم نے شادی کر لی اور میں اب اور تمہیں انتظار کی سولی پر نہیں رکھ سکتا، نہ دھوکہ دے سکتا ہوں، اس لیے مجھے تمہیں آزاد کرنا مناسب لگا تاکہ تم بھی کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھام سکو جو تمہاری قدر کرے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جتنی خوبصورت ہو اتنی سیرت و دل کی بھی اچھی ہو۔ پر شاید میں تمہارے قابل نہیں تھا، کیونکہ مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کی خواہش رہی ہے جو تعلیم کے میدان میں بھی اچھی اور پروفیشنل ہو۔ مجھے پتہ ہے میرے اس فیصلے سے ماما پاپا کو بھی بہت تکلیف ہوگی اور مائش تو شاید مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ آخر کو تم اس کی فیورٹ بھابھی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اسے جھوٹ بول کر میرے حوالے سے تمہیں وہ تعریفیں بھی بتانی پڑے جو میں نے کی ہی نہیں نہ ہو۔ خیر پتہ نہیں اب کتنی دیر مجھے اپنوں سے دور یوں ہی رہنا پڑے، آخر کو اپنے کیے کی سزا بھی تو بھگتنی ہو سکے تو معاف کر دینا شائز افندی۔ لاکھ لعنت شائز افندی تیری، دخل دی لعنت۔ نہیں بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، کیسے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈوبا بار بار طلاق نامے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اس تلخ سچائی کو ماننے سے انکاری تھا۔ یکدم اس کا دھیان بے ہوش امروش کی طرف گیا، جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا جو یقیناً اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ بھابھی اس کے گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود۔ وہ جلدی سے انفال بیگم کے کمرے کی طرف بھاگا اور پھر جب انفال بیگم اور ثقلین افندی کو خبر ہوئی تو ان کی حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی۔ کتنے ہی پل وہ ششتر رہ گئے، انفال بیگم تو ابھی تک صدمے کی حالت میں بیٹھی تھی اور ثقلین افندی کا غصے سے برا حال تھا۔ کیسے سامنا کروں اس معصوم بچی کا جس کی ماں سے مرتے ہوئے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گا اور کبھی بھی اسے میرے گھر میں تکلیف نہیں ہوگی، پر آپ کے بیٹے نے اسے جیتے جی مار دیا۔ انفال ہاں ہن انفال دا بیٹا ہو گیا، تیرا تو کچھ نہیں لگدا، تو روڑی تو چک کے لے آیا سی، یہ انفال پچھوں لے کے آئی سی، حد ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ تھا کسی کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنے کا، صرف اس لیے کہ اس کے سر پر اس کے ماں باپ نہیں جو کسی سوال کا جواب دے سکیں، پر میں اسے بیٹی بنا کر اس گھر میں لایا تھا اور میں ایک بیٹی کا باپ بن کر اسے دکھاؤں گا۔ اب اس گھر میں شائز کی کوئی جگہ نہیں، جس نے اس کے ساتھ واسطہ رکھا پھر وہ بھی اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحیح گل ہے، ادھر دی بکارا تو لازم گھر واڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ثقلین افندی سخت اور دو ٹوک لہجے میں کہتے چلے گئے۔ انفال بیگم سر تھام کر رونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی ثقلین افندی جتنے اچھے اور پیار کرنے والے باپ تھے اتنے اپنی زبان کے پکے اور اصولوں کے سخت تھے۔ ماما ریلیکس، پاپا غصے میں، آہستہ آہستہ ان کا غصہ بھی نارمل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ ارمائز ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو تسلی دینے لگا، حالانکہ وہ خود کل کا بہت اپسیٹ تھا اور بار بار شائز کے ہر نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے رونا تمہارے پاپا کے رویے پر نہیں آ رہا بلکہ مجھے شائز کی اتنی سنگ دلی اور کٹھور پن آ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہو کر وہ اتنا ظالم کیسے بن سکتا ہے۔ مجھ سے تو امروش کا سامنا نہیں ہو پا رہا، وہ روتی ہے تو میرے پاس سے چپ کروانے کو کوئی دلاسا کوئی تسلی نہیں ہے، کیسے سے کہوں کہ کھانا کھا لو فکر نہ کرو، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں اس کے دکھ کا مداوع کرنے کو۔ شائز نے بہت برا کیا، بہت زیادہ، وہ آپ دیدہ لہجے میں بولی۔ ارمائز نے لب بھیج کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا پھر لمبے لمبے رگ بھرتا باہر کی جانب چلتی ہوں۔ لعنتی چول آدمی۔ امروش بیٹا کچھ تو کھا لو، 2 دن سے تم منہ لپیٹ کے کمرے میں بند ہو، میرا دل کٹتا تمہیں ایسے دیکھ کر۔ ارمائز اس کے کمرے میں داخل ہوا تو انفال بیگم کو امروش کے ساتھ مصروف پایا جو کھانے کی ٹرے کو پرے کرتی آہستگی سے بولی، مجھے سچ میں بھوک نہیں ممانی۔ پر بیٹا ارے ماما آپ ٹرے مجھے دے، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی، آج میں یہیں کھانا کھاؤں گا۔ ارمائز انفال بیگم کو اشارہ کرتا بولا۔ انفال بیگم اٹھ کی تو ان کی جگہ پر بیٹھ گیا، ٹرے درمیان میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا جو 500 میٹ کر بیٹھ گئی تھی۔
اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی اور مسلسل رونے اور جاگنے سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. 2 دن کے پرانے کپڑے، بکھرے بال جن کو جوڑے میں جکڑا ہوا تھا. ارمائز کو وہی امروش لگی جو آج سے 1 سال پہلے اس کی ماما کی وفات پر اسے دکھائی دی تھی، جسے بڑی مشکل سے وہ زندگی کی طرف لے کر آیا تھا. تم دونوں کھانا کھاؤ، میں نفیسہ بوا کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں، وہ دونوں کو کہتی چلی گئی. چاول کھائیں گے آپ کی روٹی؟ ارمائز نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے پوچھا. مجھے بھوک نہیں ارمائز، وہ نم نم لہجے میں بولی. بھوک نہیں بھی ہے تو بھی میرا ساتھ دینے کے لیے کھا لیں پلیز. ارمائز نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی. امروش نے بے بسی سے دیکھا اور چند زہر مار لقمے اپنے حلق سے اتارنے لگی. ارمائز تو کھانا کھا چکا تھا پھر بھی اس کے لیے کھانے لگا. صحیح ہے ارمائز کا میدا صحیح ہے. اب آج میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے نا یونیورسٹی گئی ہوئی تھی تو یونیورسٹی سے آ کے میں نے نماز پڑھ کے مغرب کی نا کھانا کھا لیا. تو ابھی میں کھانا کھا کے ہٹی ہوں. مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے کھا لیا. تو رات کے کھانے میں بھائی جا کے فش لے آیا تو ابھی تک میری پڑی ہوئی میں نے کھائی نہیں ہے کہ میں تو نہیں کھا سکتی. مطلب ایک کھانا کھا لیا تو میرے بعد اس کے بعد جو مرضی چیز آ رہی ہے تو میرے اندر نہیں جاتی، میں سے کھائی نہیں جاتی. مطلب اوور ایٹنگ، پتہ نہیں وہ اوور ایٹنگ بھی کر لیتے تھے، کھاندے ہوئے تو پھر کھا لیندے ہیں. تو میں تو جے اگر ہلکی جنی ٹرائی بھی کراں تو میرا جڑا اندر والا ہوندا، جڑا پہلے کھایا ہوتا وہ بھی باہر آ جاتا ہے. میرے خیال 2 دن ہو گیا آپ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور میں نفیسہ بوا کے ہاتھ کی بدمزہ چائے پی پی کر تنگ آ چکا ہوں. ارمائز کے منہ لٹکا کر کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. اب وہ اتنی بھی پوری چائے نہیں بناتی. بھابھی آپ، وہ بے اختیاری میں بولا، پھر لب بھینچ کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگیں. میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، اب سمر تمہاری بھابھی ہے. جتنی جلدی ہو سکے عادت ڈال لو. وہ بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑی. مقصد اسے آنسو کو چھپانا تھا جو پھر بھی ارمائز کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے. وہ لب کاٹ کر رہ گیا. بہت غلط کیا آپ نے بھائی، بہت. وہ دل ہی دل میں بولتا اٹھا. بھائی نے تیرے نوں کتیاں لگے پا دیتا جاوے. مجھے بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو بھابھی بنانے کا کوئی شوق نہیں. آپ تو میری بہت اچھی دوست ہیں. کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے میں خوبصورت ہوں؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر پوچھ بیٹھی. اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ ارمائز نظریں چرا کے امروش کے لبوں پر ایک نامعلوم سی مسکراہٹ بکھری اور پلٹ کر جانے لگی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا. تبھی دروازہ کھلا اور تائشہ اندر داخل ہوئی اور اندر کے منظر نے اسے ساکت کر دیا. سین یہ تھا کہ دونوں قریب کھڑے تھے اور ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. آؤ تاشی، امروش نے اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ لا کر کہا. مگر وہ تنزل مسکرائی. میں تو افسوس کرنے آئی تھی مگر یہاں تو افسوس کرنے کا کوئی سین ہی نہیں ہے. کیا بکواس ہے یہ تاشی؟ ارمائز کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا تھا. کول ڈاؤن ارمائز. آئی نو میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ دونوں کو. تم تو دل بہلا رہے تھے ان کا، ہے نا؟ ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے. جاؤ جب ہوش میں آ دو تب آنا، ارمائز نے سختی سے کہا. عائشہ نے ایک چپتی ہوئی نظر گمسم امروش پر ڈالی اور چلی گئی. آپ پریشان نہ ہو، اس نے مجھے شاپنگ پر جانے کا کہا تھا اور میں نے منع کر دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ایسے مجھے دیکھ کر فضول بول رہی تھی. اور آپ چلیں کچن میں، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے. چلیں. ارمائز نے کہا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ چلتی. یہ تم کیا بکواس کر کے آئی تھی کل؟ تمہیں بھی پتہ ہے کوئی کس صدمے سے گزری ہے. پھر بھی اگلے دن ارمائز نے اسے جا لیا جو کہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی. مجھے تو ان کے چہرے پر کسی صدمے کے نشان نہیں ملے. شاید تمہاری دلجوئی سے وہ کافی حد تک سنبھل گئی ہوں گی. آخر اتنے قریب ہو کر دے رہے تھے. آئی کانٹ بلیو دس. تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ جانے بنا کہ وہ کتنے دکھ میں اور تم بنا احساس کے جا کر ان کا دل بہلاؤ. اوپر سے بکواس کر رہی ہو، وہ تعصب سے دیکھتے ہوئے بولا. تم جو ہو ان کا دل بہلانے کے لیے، وہاں میرا کیا کام؟ پہلے بھی کچھ کم پیار نہیں جتاتے تم، اب تو پھر ہمدردی لے کر پیار وصول کیا جا رہا ہے سابقہ شوہر کے بھائی سے. کیا فضول بکری ہو. اب اگر ایسا کچھ گھٹیا بولا نا تو پھر دیکھنا. ارمائز غصے میں. تو کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ طلاق ہوگی نا تو پھر کیوں رہ رہی ہیں وہ روشن پیلس میں؟ اب تو تم اس کے دیور اور وہ تمہاری بھابھی بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں 2 دنوں سے آفس سے چھٹی کے اس کے دل بہلانے کا سامان کر رہے ہو تم؟ تائشہ کے نہ صرف لہجے بلکہ آنکھوں میں بھی امروش کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی. اور ارمائز تو ہکا بکا سے دیکھ رہا تھا جو بالکل بدلی ہوئی تائشہ تھی، نفرت اور شک کے پانی میں ڈوبی ہوئی. تم آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ آج ضبط کیا پھر نہیں کروں گا، وہ درشت لہجے میں بولا اور اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈالتا یہ جا وہ جا. تائشہ نے غصے سے ٹیبل پر پڑے گلاسوں کو دیوار پر دے مارا. ارمائز غصے سے بھرا سیدھا گھر آیا تھا. آگے نگینہ پھپھو کو انفال بیگم اور اسکندلین فندی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ان کی طرف آئے اور نگینہ پھپھو کی بات سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا کہ جیسی بیٹی کی سوچ ویسی ماں کی تھی جو کہہ رہی تھی. میں تو پہلے سے کلین بھائی کو منع کیا تھا رشتہ نہ کریں، صحیح جوڑ نہیں. کہاں میرا بھتیجا شائز ایک قابل ڈاکٹر اور کہاں یہ BA پاس امروش. اٹھنے بیٹھنے کی بھی ذرا تمیز نہیں، کیسے ہائی کلاس میں لوگوں میں راج آتا ہے. بہت اچھا کیا شائز نے اپنے لیے ایک قابل لڑکی چنی. آخر میرا بچہ کب تک زبردستی کا ڈھول بجا سکتا تھا. نگینہ پھپھو سے کلین صاحب کی اکلوتی بہن تھی اور نخرہ غرور تو شروع سے بہت تھا. آگے ان کی اکلوتی بیٹی تائشہ بھی ویسی تھی، بس احد اور مہد اچھے تھے جو لندن میں زیر تعلیم تھے. انہاں دے نال نہیں رہندے ایسی ورت تے اچھے، باقی جدہ دی ماں ادھر دی اولاد نے ہونا. نگینہ تبھی سے امروش پسند تھی، تبھی ہم نے رشتہ کیا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی. انفال بیگم سے رہا نہ گیا تو بول اٹھی. پتہ ہے مجھے اتنی پسند تھی، تبھی رخصتی کروائے بغیر بھاگ گیا اور آنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا. وہ نہ خود سے بولی. انفال بیگم گہرا سانس لے کر چپ کر گئی کہ ان کو سمجھانا ناممکن تھا. اب کیا سوچا آپ نے بھائی؟
اب کہ وہ کب سے خاموش بیٹھے ثقلین افندی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس بارے میں نگینہ؟ امروش کے بارے میں۔ کب تک رکھنا ہے ابھی سے یہاں؟ ان کی بات پر تینوں نے کچھ حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ بیٹی ہے وہ ہماری، یہ گھر اس کا بھی ہے، کہاں جانا ہے اس نے؟ آپ تو لگتا ہے بہت بھولے ہیں بھائی، یہ امروش کی محبت میں بہت کچھ نظر انداز کریں۔ جانتے نہیں کہ امروش ایک جوان لڑکی ہے، وہ ایسے کیسے رہ سکتے ہیں یہاں ارمائز کے ہوتے ہوئے؟ چلو پہلے تو دونوں میں ایک دنیاوی رشتہ تھا بھابھی اور دیور کا، اب وہ ختم ہو چکا تو دونوں کیسے؟ نگینہ پھپھو کی بات پر ارمائز کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہوا تھا۔ انفال بیگم نے تعصب سے ثقلین افندی کو دیکھا جن کے چہرے پر بھی ناگواریت آئی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میری بیٹی اور ارمائز میرا بیٹا، مجھے دونوں کا پتہ، اس لیے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رشتے کے ختم ہونے سے سارے رشتے ختم نہیں ہو جاتے۔ شاید آپ کو میری بات بری لگی، پر میں تو سچ کہہ رہی ہوں۔ لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ دونوں جوان اور دوسرا اب یوں تو ساری عمر اسے نہیں بٹھا سکتے نا۔ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے نا اس کی، تو ابھی کیوں نہیں کوئی نہ کوئی رشتہ دے کر دیجیے طلاق یافتہ ہے جتنی جلدی۔ بس پھپھو بہت ہو گیا، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، ہمیں بہتر پتہ نا کیا کرنا ہے ہم نے۔ ارمائز کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انفال بیگم اور ثقلین افندی نے ارمائز کو غصہ کنٹرول کرنے کا اشارہ کیا، جو بھی تھا کر نگینہ پھپھو بڑی تھی وہ ادھر دی وڈیاں نو تو بندہ نہ پھڑ کے نہ ڈاگز دے گئی بعد میں۔ ارمائز تم تو آج کے بچے ہو، تمہیں کیا پتہ ہی سوچ نیچ کا؟ تو کیا غلط کہا میں نے؟ شادی بھی تو کرنی ہے نا اس کی ایک دن، تو اب کرنے میں کیا حرج ہے؟ میری تو دعا ہے امروش کے لیے کوئی کنوارا مل جائے، پر مشکل ہے، طلاق کا داغ لگ چکا ہے، وہ تعصب سے بولی۔ ارمائز مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کرتا ہوا جانے لگا۔ سچی بات تو یہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں امروش چالاکی کر کے ہمارے معصوم ارمائز کو نہ پھانس لے، ہم دردی لیتی ان کی بات پر نہ صرف سڑیاں چڑھتے ارمائز کے قدم رکے تھے، بلکہ اپنے کمرے سے نکلتی امروش بھی ساکت ہوئی۔ نگینہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ کچھ بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو۔ ثقلین افندی نے ناگواری سے ٹوکا۔ شکر ہے ثقلین افندی بھی بولے۔ ثقلین افندی نے منہ بھی زبان ہے، میں تو کیسی دندل پہ گئے ثقلین افندی نو۔ بھائی تو لگتا ہے امروش کی محبت میں اندھے بن رہے ہیں۔ بھابھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ نظر رکھیں دونوں پر، طلاق یافتہ لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ہمارا بچہ تو ہے بھی معصوم، آپ فکر نہ کریں، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک امروش کی شادی کی بات ہے تو وہ ہمیں بھی فکر ہے، ہم بہت جلد اس کی جوڑ کر ڈھونڈ کر بڑی دھوم دھام سے اسے رخصت کریں گے۔ میں چائے لاتی ہوں، انفال بیگم تحمل سے کہتی اٹھ گئی۔ نگینہ بیگم کچھ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، جس کام کے لیے وہ آئی تھی کافی حد تک تو اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دراصل ارمائز اور امروش کی بے تکلفی ان کو پہلے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اب تو پھر وہ طلاق لے کر آزاد ہو چکی تھی۔ ان کو 3 دنوں سے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہیں ارمائز ہمدردی میں آگے نہ نکل جائے۔ یہی بات عائشہ کے کان میں ڈالی ہوئی تھی، جسے عائشہ کو امروش زہر لگنے لگی تھی۔ ارمائز ان کی بات کو سوچتا پلٹا کہ امروش کو دروازے کے پاس ساکت کھڑے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ سب سن چکی تھی۔ ارمائز نے جلدی سے اس کے روم کا ڈور بند کرنے سے روکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کو کیا۔ آپ جانتی ہیں نا پھپھو کی نیچر کو، وہ کیسا مائنڈ رکھتی ہیں، پھر ان کی باتوں کو دل پر لینے اور پریشان ہونے کا فائدہ؟ ارمائز نے نرمی سے کہا، پرویز کا ہاتھ چھٹکی۔ آپ نے سنا نہیں پھپھو نے کیا کہا؟ اب آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے یوں فری ہوں۔ بہتر اسی میں ہے کہ اب آپ مجھ سے دور ہی رہیں، بلکہ آپ نے مجھے اب اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ جس نامرد رشتے کی عوض رائے تھی، جب وہی سب ختم ہو گیا تو میرا کوئی جواز نہیں بنتا اس گھر میں رہنے کا۔ امروش آنسو صاف کرتے فیصلہ کن انداز میں بولی اور دروازہ بند کر دیا۔ ارمائز اس کے لب و لہجے پر غور کرتا جیسے کسی نتیجے پر پہنچ جاتا۔ گہری سانس بھرتا واپس لاؤنج میں آیا جہاں انفال بیگم چائے پیش کری تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا پھپھو کہ اب یوں بنا کسی رشتے کے میرا اور ان کا اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا۔ مجھے امروش سے شادی کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، اے تے چھکا مارتا موقع تے چوکا ماریا ہن پھپھو نے تے عائشہ نو ٹھنڈ پی جائے گی۔ ارمائز نے جتنے سکون سے کہا تھا سب کو اتنے زور کا جھٹکا لگا۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے جو اپنی بات کہہ کر سب پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ انفال بیگم اور ثقلین افندی سر تھامے نگینہ بیگم کا وویلا سنتے رہے۔ ہن پیٹلا ہرولا جو مرضی کر لا، بہت چنگا ہے تیرے نال۔ پھر شام کو جب وہ گھر آیا تو ثقلین افندی اور انفال بیگم نے اسے کھیل لیا۔ تم جانتے بھی تم کیا کہہ کر گئے تھے؟ ایسے کیسے تم؟ انفال بیگم کی بات کو نرمی سے کاٹ گیا۔ کیا مطلب ماما؟ ایسے کیسے کا کیا مطلب؟ پھپھو کی بات پر تو آپ بھی متفق ہوئی تھی کہ کچھ دن بعد آپ امروش کی شادی کر دیں گے، تو میں نے بھی انہیں باتوں کو ذہن میں رکھ کر اپنا رشتہ پیش کیا۔ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مگر لوگ کیا کہیں گے؟ اور نگینہ کی بات سچ ہو جائے گی کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ؟ ارمائز کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ بات درمیان میں چھوڑ گئی۔ امروش میری بھابھی تھی ماما، ہے نہیں۔ جب تک تھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اب نہیں ہے تو کہہ رہا ہوں۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہو تو آپ کے بیٹے نے اسے طلاق دی، لوگ تو اب بھی باتیں کریں، لوگوں کی طرف دیکھیں گی تو مجھ سے کیا کسی سے بھی اس کی شادی نہیں کر پائیں گی آپ۔ اور تائشہ، وہ جیسے آخری کانٹا بھی نکالنا چاہتی تھی، جبکہ اس معاملے میں ثقلین افندی چپ کے صرف ارمائز کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہہ رہا تھا، اگر آپ کا بڑا بیٹا اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہے تو چھوٹا اپنی منگیتر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ دیکھ لو ارمائز، جو قدم ہمدردی کی آڑ میں اٹھا رہے ہو، کہیں کل کو شائز کی طرح تمہیں بھی غلطی نہ لگے۔ کسی معصوم کی بار بار آ لینے کی مجھ میں سکت نہیں۔ ثقلین افندی اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولے جیسے کسی حتمی فیصلے سے پہلے پورا اطمینان چاہتے تھے۔ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب میں اپنے فیصلے سے غلطی کی آڑ لے کر دستبردار ہوں گا، کیونکہ میں شائز نہیں ارمائز افندی ہوں۔ رشتوں کا مان رکھنا آتا ہے مجھے، پھر بھی کبھی کوتاہی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں بولا۔ اور انفال، تم کیا امروش کو ارمائز کی دلہن کے طور پر قبول کریں گی؟ اب کہ وہ انفال بیگم کی طرف پلٹے۔
میرا فیصلہ آپ کو معلوم ہے، امروش میری بہو نہیں بیٹی، اور بیٹیوں کو ہمیشہ پاس رکھنے کا دل کرتا ہے۔ ان کی بات پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔ اب امروش کو منانے کی ذمہ داری آپ کی، میرے خیال میں نکاح 2 دن تک کر لیتے ہیں، شادی 1 ماہ تک، تاکہ سائز تیاری ہو سکے۔ ثقلین افندی کی بات پر ارمائز نے گہرا سانس بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا امروش مان جائے گی؟ کیا میں اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھا پاؤں گا؟ کچھ سوالوں نے اس کے دماغ کو جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ غلطی سے یہ اڈا جذباتی بھی ہو کے فیصلے نہ کر، سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کرو پتر۔ اور پھر ارمائز کی سوچ کے عین مطابق امروش نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے الفان بیگم کو صاف صاف کہہ دیا وہ کہیں اور شادی کر لے گی، مگر ارمائز سے نہیں۔ اس گھر میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، ایک بھائی سے طلاق لے کر دوسرے کی عقد میں کیسے جائے۔ انفال بیگم نے جب اسے پیار سے بھی منا کر دیکھ لیا، مگر اس کی ہاں میں نہ بدلی تو امروش کو منانے کی ذمہ داری ارمائز کو دے دی۔ چلو آپ بھی نبڑو۔ ارمائز نے اس کے کمرے میں قدم رکھے تو واش روم سے نکلتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر نہ صرف اس نے منہ موڑا بلکہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی بھی آ چکی تھی۔ جیسے اس کا اپنے روم میں آنا ناگوار گزرا تھا، اور کیوں گزرا یہ ارمائز جانتا تھا، اس لیے چپ کر کے آگے بڑھا۔ تم کھانے پر نہیں آئی؟ امروش کو اس کے منہ سے اپنے لیے تم سن کر کافی عجیب لگا، اس لیے بول اٹھی۔ مانا کہ وہ والا رشتہ نہیں رہا، پر کیا میں ادب سے بلائے جانے کے قابل بھی نہیں رہی؟ ادب اس رشتے کا تھا، ورنہ تم مجھ سے 3 سال چھوٹی ہو تو میں تم ہی کہہ کر بلاؤں گا۔ اور دوسری بات، ادب سے بھی تم کہا جاتا تکلف کی ہر دیوار گرانے کے لیے۔ تمہارا اور میرا اب ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ بے تکلف ہو کر پکارا جائے۔ وہ چٹک کر بولی۔ ارمائز نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے اور گہری سانس بھر کر بولا، ویسے ایک گل کہاں امروش، رشتہ ادو بھی وہ نہیں سی کہ جدو ایڈی فرینکنس رکھی جاوے۔ احترام والا رشتہ تو ہر چیز تھی، لیکن تہاڈی بہتی ہی فرینکنس تھی۔ رشتہ ہی تو قائم کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہاں بول دے تو۔ شرم آنی چاہیے، تم ایسا سوچتے ہو بھی۔ کس بات کی شرم؟ کیا برا کیا میں نے؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بھابھی رہ چکی، پھر بھی اس نے شرم دلانی چاہیے تھی، مگر ارمائز دانت پیس کر بولا، بھابھی رہ چکی ہو، اب تو بھابھی نہیں ہو نا تم۔ آخر اعتراض کس بات پر ہے؟ مجھے ہر بات پر اعتراض ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ رکھائی سے بولتی رخ موڑ کے ارمائز نے 2 پل اپنے اشتعال کو دبا پھر کہنے لگا، شادی کرنی نہیں کہ مجھ سے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں کرنی، تم سے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہوں کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسوں؟ ایک بھائی نے چھوڑا تو دوسرے کے پاس چلی جاؤں؟ میں بھی کوئی عزت نفس رکھتی ہوں، اور بےزتی اور ذلت نہیں سہ سکتی۔ لوگوں کے بہتان برداشت کرنے کی ذرا سکت نہیں ہے مجھ میں، کہ چھوٹے سے کوئی چکر ہوگا اس لیے بڑے سے طلاق لے کر چھوٹے کی دلہن بن گئی۔ امروش کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، جن کو دیکھ کر ارمائز لب بھینچ گیا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا، مگر امروش سر نفی میں ہلاتی چیخ اٹھی، گل تے صحیح ہے، لوکاں دی زبان کون روک سکتا؟ لوکاں نے ہی کچھ کہنا، چھوٹے نے چکر سی تے بڑے نے طلاق دے دی تے چھوٹے نے کر لیا۔ سب سوچیں گے، ایسے ہی کہیں گے۔ اس دن پھپھو کی بات سنی تم نے؟ میں ان کے کہے کو سچ ثابت کر دوں؟ کیا پاگل نظر آتی ہوں؟ اور تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ صرف اپنے بھائی کا مداوع کرنے کے لیے؟ مگر کچھ دن بعد جب تمہارے سر سے ہمدردی کا بخار اترے گا تو تمہیں بھی پچھتاوا ہوگا میری کم تعلیم پر۔ ویسے بھی تم شاید بھول رہے ہو کہ تم عائشہ سے محبت کرتے ہو، منگنی ہو چکی ہے تمہاری۔ تم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہو تو تمہارے بھائی نے کیا، کسی کو اپنے ساتھ باندھ کر جب اسے عادت ہو جائے تو اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ دینا۔ پر میں ایسا نہیں کروں گی، میں کسی اور کی آنکھوں کی وجہ نہیں بن سکتی۔ آنسو صاف کرتی امروش کا انداز اٹل تھا، وہ کسی صورت بھی عائشہ کو وہ دکھ نہیں دے سکتی تھی جس تکلیف سے وہ خود گزر رہی تھی۔ تو تم نہیں مانو گی؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ قطعاً انداز میں بولی۔ ارمائز نے جیسے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جیب سے کچھ نکال کے اس کے سامنے کیا۔ امروش جو اس کے قریب آنے پر جھنجھلا اٹھی تھی، اب حیرت سے ان عکسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کل کا ٹکٹ ہے میرا، کہاں کا یہ نہیں بتاؤں گا، کل شام نکاح کی تقریب ہے، تب تک ویٹ کروں گا۔ اگر ہاں کر دی تو ٹھیک، ورنہ میں اسی وقت یہ گھر، یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پھر تم رہنا اس گھر میں بنا کسی بھی رشتے کے، کوئی کچھ نہیں کہے گا میرے خیال میں۔ ماں پاپا کو بھی بہتر سنبھالو گے تم، اور پھر دیتی رہنا لوگوں کے جواب کہ ان کے ایک بیٹے کو طلاق دینے کی وجہ سے اس گھر سے بے دخل کیا، اور دوسرے کو تمہارا ہاتھ تھامنے کی خواہش کے جرم میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ کل کا تک کا ٹائم ہے، سوچ لو۔ اتنا تو تم جانتے ہو کہ ضد میں بھائی سے بھی 2 ہاتھ آ گیا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے حیران پریشان چہرے پر نظر ڈالتا چلا گیا۔ امروش نکلتا چلا گیا۔ امروش ہکا بکا وہیں بیٹھ گئی، اور پھر امروش کی رہی سی ہمت بھی تب جواب دے گی جب اگلی صبح ثقلین افندی نے اس کے پاس آ کر نہ صرف پیار سے سمجھایا بلکہ شاید اس کے برے برتاؤ پر اس سے معافی بھی مانگی۔ اور امروش اتنی سخت دل نہیں تھی کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیتی، اس نے نم آنکھوں سے سر جھکا کر ان کو خوشی سے نواز کی۔ پھر اسی دن صرف چند عزیزوں اور دوستوں کو بلا کر ان کا نکاح کر دیا گیا۔ نگینہ پھپھو خود تو نکاح میں نہیں آئی، پر حیدر شیرازی آئے تھے۔ تو عائشہ جو اس دن کی بیماری سے تنگ آ کر اپنی خالہ کے پاس اسلام آباد چلی گئی تھی، جب اس کو اپنی ماں کی زبانی علم ہوا تو پہلی فلائٹ سے واپس آئی تھی۔ ایسا تم کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، منگیتر ہوں میں تمہاری، پھر بھی تم ایسا کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتے ہو؟ کیوں کیا ایسا تم نے، کیوں؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ چیخ رہی تھی، اور مائزے سے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے قریب ہوا، مگر عائشہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ تم جانتے تھے نا میں لندن میں تمہاری وجہ سے گئی تاکہ تمہارے ساتھ ہی پڑھ سکوں، تم واقف تھے نا میری فیلنگ سے، پھر بھی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے دھوکہ دیا تم نے، یہی ڈر تھا مجھے کہ چھین لے گی تمہیں مجھ سے، وہی ہوا۔ عائشہ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ضروری تھا؟ اس نے اپنی شرٹ عائشہ کی گرفت سے آزاد کروائی۔ کیوں ضروری تھا؟ بتاؤ مجھے کیوں؟ جس لڑکی کو طلاق ہوئے بھی کچھ دن ہی ہوئے، اس کا یوں تم سے اچانک نکاح کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ بولتی سے غصہ دلا گئی۔ سکون سے بیٹھو گی تو کچھ سمجھا سکوں گا نا میں۔
نہیں سمجھنا کچھ، اور جو سمجھ گئی نا بس وہی بہت ہے. تم نے بہت غلط کیا ارمائز، اس کا کیا تمہیں بھگتنا ہی ہوگا، معاف نہیں کروں گی میں. وہ جس طوفان سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی ویسے باہر کو بھاگی. ارمائز سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا. وہ تبھی بھی اس کے کمرے سے نکلی. کچن سے نکلتی امروش کو دیکھ کر جہاں وہ تھمی وہاں امروش بھی 2 پل کے لیے ساکت ہوئی. جس حقیقت سے وہ کل سے نظریں چرا رہی تھی آج عائشہ کو اپنے سامنے دیکھ کر نظریں چرا کر رہ گئی. بہت مبارک ہو تمہیں امروش بھابی. عائشہ نے امروش بھابی پر دانت پیسے تھے. یہی چاہتی تھی نا تم، دیور بھابی کا کھیل کافی اچھا کھیلا تم نے. اس نیت سے تو تم ارمائز کرتی، اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی. آخر کو شائز بھائی سے کئی درجے خوبصورت ہے، جان تو نکلتی ہوگی تمہاری اسے میرے ساتھ دیکھ کر. اور پھر تم نے کتنی چلاکی سے اسے دیور سے سجنا بنا لیا. عائشہ کے زہریلے جملے سے کاٹ کر رہ کے ورنہ ماں کے لیے شرمندگی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی. شرم آ رہی ہے کہ تمہیں مجھ سے یوں سر جھکا رہی ہو؟ کیسا سوچتے ہوئے ارمائز کو اپنے دل میں بساتے ہوئے کل نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ جانتے بھی کہ ہم دونوں نہ صرف منگیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، پھر بھی تم نے وہی سب کیا جو شائز بھائی نے تمہارے ساتھ کیا. اس کا بدلہ مجھ سے کیوں لیا تم نے؟ اس کے بھڑکتے لب و لہجے پر ارمائز جو اپنے کمرے سے نکلا تھا آنسو بہاتی امروش اور غصے سے چلاتی تھی عائشہ کو آمنے سامنے دیکھ کر بھاگنے والے انداز میں ان تک آیا تھا. ناٹک کافی اچھا کر لیتی تم. سنا تھا طلاق ہونے پر بڑا ماتم کیا تھا، بے ہوش تک ہو گئی تھی، پر ارمائز سے نکاح ہوتے تم سب بھول گئی. مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر تم نے طلاق لی صرف ارمائز کو. بس ایک لفظ نہیں عائشہ، بہت کر لی بکواس تم نے. یہ سب میں نے اپنی مرضی سے کیا اور کوئی بھی اس کی بات پر امروشتے نہیں کرے گا. ارمائز کی اشتعال انگیزی سے جہاں عائشہ تھمی وہاں امروش نے بھی پانی سے بھری شکوہ کنار آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کی طرف دیکھتے لب بھینچ گیا. شرم تو نہیں آ رہی بھابی کو بیوی بنا کر؟ بھابی تھی، بہن نہیں تھی، اور شرم کس بات کی؟ بولو. بیوی بنائے، عزت دیا، کوئی کھیل نہیں رچایا. اب ایک لفظ نہیں، اس سے پہلے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر جاؤں. جاؤ یہاں سے. ارمائز نے چبا چبا کر ایک لفظ ادا کیا اور باہر کی طرف اشارہ کیا. عائشہ نے ایک نفرت بھری نگاہ امروش پر ڈالی اور چلی گئی. امروش وہاں سے جانے لگی پر ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا. امروش نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا. اتنا تو ذلیل کروا رہے ہو تم، کیا کوئی اور کسر رہ گئی؟ اب یوں ہی مجھے سب کے تانے سننے ہوں گے. آخر بھابی سے بیوی جو بن گئی ہوں، وہ مجھے کہہ کر گئی کہ میں نے جان بوجھ کر کیا، پر اسے کیا پتا جتنا مجھے رشتہ تکلیف دے رہا اتنا تو طلاق کے پیپرز دیکھ کر بھی نہیں ہوا. امروش نے اپنی بھڑاسو چلن اس پر نکالی ہے جانے بنا کہ اس کے آخری الفاظ تیر کی طرح ارمائز کے سینے میں پیوست ہوئے تھے. امروش اس کے سامنے سے ہٹتی چلی گئی. ارمائز نے جلتی نگاہوں سے اس کی پشت کو کھورا. منڈوں بیچاروں کو ہمدردی بھی مہنگی پی رہی ہے، یہ کوئی جی نہیں دے رہے چنگے لوگوں نو. جیسا کہ نکاح کے وقت ہی شادی کی تاریخ فائنل کر لی گئی تھی، اس نے فالوے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن وہ اکیلی بوکھلا چکی تھی کہ امروش کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہی تھی. اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے سے کچھ دن اس کے حال پر چھوڑ کر انہوں نے اپنی بہن اور ان کی دونوں بیٹیوں کو بلا لیا. 2 ہفتے کے لیے دراصل وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. آخر ان کے لاڈلے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی. اس کھڑی ہوئی شائز کو بھی بہت مس کر رہی تھی مگر سکلینہ فندی کی وجہ سے چپ تھی. پر ارمائز نے کئی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی پر ہو نہیں رہا تھا. ہاں لے جو انہیں تو بلانا تھا ارمائز صاحب، پھر میرے کو سونا نہ لئی ہو. لگتا ہے بھائی آپ کو امریکہ جا کر ہی لے کر آنا پڑے گا. ایک دفعہ پاپا اور امروش سنبھل جائے تو جاؤں گا. وہ بڑبڑایا پھر فون جیب میں رکھتا لاؤنج میں آیا جہاں انفال بیگم بہت سارے کپڑے پھیلا کر بیٹھی تھی. اقدس خالہ کچھ کپڑے طے کری تھیں جبکہ حماس اور اناس امروش کو نیٹ سے کچھ پسند کروا رہی تھی، مگر اس کا نفی میں ہلتا سر اس کی بیزاریت شو کر رہا تھا جو کہ ارمائز کے آنے سے ناگواریت میں بدل چکی تھی. شکر ارمائز بھائی آپ آ گئے. بھابی کو تو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا. اب آپ بتائیں ہمیں کہ مایوں مہندی پر آتے ولیمے کے لیے کون سے کلر فائنل کرے جو بھابی پر سوٹ بھی کرے. اناس اٹھ کر اس کے نزدیک آ کر بولی. ارمائز نے مسکراتے ہوئے کچٹتی نگاہ امروش پر ڈالی جو پاؤں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھی لب کاٹ رہی تھی. میرے خیال میں تم لوگ کی بھابی پر ہر کلر سوٹ کرے گا. اس کی بات سوائے امروش کے سب مسکرا دیے اور امروش نے ایک جلتی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی. بات تو سچ ہے، پر اب ہر کلر تو شادی والے دن نہیں پہن سکتی نا. اب کی حماس نے سمجھانے والے انداز میں کہا. ارمائز سر ہلا کر امروش کو نظروں کے فوکس میں رکھتا ہوا بولا. مائیوں پر یلو، مہندی پر گرین اینڈ اورنج کنٹراسٹ، بارات پر ریڈ اور ولیمے پر گرے. واو ویری نائس. یہ تو ہم بھی سوچ رہے تھے. آپ نے بھی بھابی کے ساتھ ہم فنکشن میں کنٹراسٹ کرنا ہے. دونوں خوش ہو کر بولی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. امروش وہاں سے اٹھ گئی. کہاں بیٹا؟ انفال بیگم نے پوچھا. چائے بنانے جا رہی ہوں، وہ ان کو جواب دیتی جانے لگی. امروش میرے لیے بھی بنانا. ارمائز کی فرمائش پر تب کے انکار کرنے لگی مگر اقدس بیگم باقی سب کا لحاظ کرتی کچن میں چلی گئی. ارمائز جو اس کے تاثرات نوٹ کر چکا تھا مسکراتا وقت اقدس بیگم کی طرف متوجہ ہو جو انفال بیگم سے کہہ رہی تھی. لگتا ہے امروش ابھی تک اس دھک کو بھول نہیں پائی. 2 دن ہو گئے میں بھی دیکھ رہی ہوں گمسم سی رہتی ہے. آج شاپنگ کرنے بھی ہمارے ساتھ نہیں گئی. ٹھیک کہہ رہی ہو اقدس، دکھ کون سا چھوٹا تھا اور پھر ابھی وہ اس صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ ارمائز سے نکاح کر دیا. یہ بھی اچانک فیصلہ تھا اس کے لیے. ابھی کچھ دن تو لگیں گے. آج سکلین سے کہوں گی کہ اس سے بات کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ شاپنگ پر تو چلے. برائڈل ڈریسز، جوتے اور جویلری تو اس کی پسند کی لینی ہے. انفال بیگم کی بات پر ارمائز نے پرسوچ نظریں کچن کے دروازے پر لگا دی جہاں وہ چائے بنا رہی تھی. ارمائز، حسن بھائی کو کال کی تم نے؟ اقدس بیگم کے سوال پر ان کی طرف متوجہ ہوا. جی بات ہوئی ماموں سے. علی تو نیکسٹ ویک آ رہا ہے کیونکہ وہ شادی کی ساری شاپنگ یہاں سے اور میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جبکہ حسن ماموں، حفصہ ممانی، نیدا اور ولی مائیوں والے دن آئیں گے.
اس نے تفصیل سے بتایا تو اس کی بات پر اناس نے حماس کو ٹوکا مارا، جو کہ ارمائز کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ ویسے خالہ، علی کی شادی سے 1 ہفتہ پہلے آنے کی وجہ آپ کی سمجھ میں تو آ گئی ہوگی۔ ارمائز حماس کو شرارت سے دیکھتا بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تینوں مسکرا دی اور حماس شرم سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارمائز ہنستی ہے، علی اور حماس کی منگنی کو 2 سال ہو چکے تھے، شادی اس کے انجینئرنگ کے کورس مکمل ہونے پر قرار پائی تھی۔ امروز آج پوری طرح تھک چکی تھی، انفال بیگم اسے زبردستی شاپنگ پر ساتھ لے گئی تھی۔ شادی کے سم فنکشنز کے لیے ڈریس، جوتے اور جویلری پسند کر کے اس کی سٹی گم ہو چکی تھی، اور وہاں سے حماس اور انفال بیگم اسے پارلر لے کے چلے گی، جہاں 3 گھنٹے اسٹیچو بن کر بیٹھنے اس کی کمر درد کرنے لگی تھی، اور ابھی کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹی تھی کہ اناس اسے پکارتی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابی ادھر آئیں۔ اف، کہاں جانا ہے اناس؟ ابھی تو لیٹی تھی میں، وہ اکتائی ہوئی آواز میں بولی۔ بس ارمائز بھائی کے کمرے تک۔ کیوں؟ حماس وہیں آپ کے بڑی کے کپڑے رکھ رہی ہے، پر جو ساڑی ہم نے اپنی پسند سے اور اپنے اندازے پر لیے وہ گھر آ کر دیکھا تو بلاؤز ہمیں زیادہ فٹنگ میں لگ رہا ہے۔ پلیز چلیں نا، پہن کر چیک کر لیں، آج پھر ہم نے جانا ہے مال، اگر ٹھیک نہ ہوا تو چینج کروا لیں گے۔ اناس کی بات پہ بے بسی سے اٹھی اور سوچ کر چل دی کہ وہ کون سا گھر ہے۔ یہ پہن کر چیک کریں۔ حماس نے بلیک کلر کا بلاؤز اس کی طرف کیا، جس کے بس بازو پر ہی کام ہوا تھا یا ساڑی کے پلوؤں پر ہی سنہری کام تھا۔ اسے کافی اچھی لگی تھی، چوائس تو زبردست ہے تم دونوں کی۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائیں۔ شکریہ، یہ تو جب شادی کے بعد اپنی بری کے کپڑے پہن کے بھائی سے تعریف وصول کیا کریں گے تبھی ہمیں یقین آئے گا۔ ارمائز کے ذکر پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، وہ یہ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ نیا سفر کیسے شروع کرے گی، اور سوئی اس بات پر اٹکی کہ وہ شادی کے بعد بھی صرف منقوہ بن کر ہی رہے گی۔ اسے یقین تھا کہ ارمائز سے کسی بھی حق کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، آخر وہ بھی تو عائشہ سے محبت کرتا تھا۔ اسے اس پر غصہ اور نفرت کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ارمائز نے سب ہمدردی میں آ کر کیا تھا۔ کیا سوچنے لگی؟ چلے نا، پہن کر چیک کریں، ہم تب تک انفال خالہ کے روم سے آپ کی دوسری چیزیں لے آئیں۔ حماس سے کہتی ہے ناز کو لیے چلے گی تو امروش ڈریسنگ روم میں چلے گی۔ جب بلاؤز پہن کر دیکھا تو بالکل فٹ تھا، اور اوکے کا سگنل کرتی چینج کرتی باہر آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ سامنے ارمائز شرٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، اسے بیچ دروازے میں ساکھ دیکھ کر وہ بھی چونکا، جو کہ آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں بلیک کلر کا بلاؤز پکڑے شرمندہ سی لب کاٹ رہی تھی۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ دروازے کی طرف لپکی کہ ارمائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ امروش کو اپنا دل زور زور سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ یہ روم تمہارا بھی اتنا جتنا میرا، اس لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں جیسے تم کوئی چوری کرتی پکڑی گئی ہو۔ وہ نرمی سے بولا تو اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ اب تو شاید ساری عمر ہی مجھے شرمندگی سے گزارنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی جو ارمائز کا خون جلا گئی۔ خون تو بیچارہ دا سڑنا ہی ہے۔ کس بات کی شرمندگی؟ بولو، آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نے تم سے نکاح کیا، کوئی چوری نہیں کی جو تم یوں منہ چھپائے گھومتی رہتی ہو؟ تو کیوں نہ منہ چھپا کے رہوں؟ ہر ایک کی تمسخر اڑاتی نظریں کب تک برداشت کروں؟ وہ بھی تب کے بولی۔ ارمائز نے سخت نظروں سے گھورا۔ تو اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ یہ تو تمہاری اپنی سوچ ہے، تو تمہیں ایسا لگتا ہے یہ شرمندگی نہیں تو کیا ہے؟ کون اپنی بھابھی سے نکاح کرتا؟ او یو! ارمائز نے سختی سے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ امروش اس کی سخت ہوتی گرفت سے خائف ہوتی خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بھابھی تھی تم، ہو نہیں، یہ بات آخر کتنی دفعہ دہرانا ہوگی مجھے بتاؤ؟ چھوڑو ارمائز مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ نہیں بتاؤ نا، آخر تم پرانے رشتے کو کیوں نہیں بھلا پا رہی؟ ایسے بھی کیا انسیت تھی اس پرانے رشتے سے کہ ابھی تک نئے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تم؟ اس کے لب و لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ جسے محسوس کرتے اس کے گال تپ اٹھے تھے۔ میں بھی کتنا احمق ہوں ماما کی باتوں میں آگے کہ تمہیں اچانک صدمہ لگا، اس لیے ایسا برتاؤ کر رہی ہو۔ میں تو پاگل ہوں، یہی نہیں سمجھ سکا کہ دراصل تم اس پرانے رشتے کو بھلا ہی نہیں پا رہی۔ ظلم طلاق کا نہیں ہوا، بلکہ ظلم یہ ہوا کہ میں نے تم سے نکاح کیا، پچھتا تو میں بھی رہا ہوں۔ وہ تلخی سے بولا ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ پر پڑے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ امروش اس کے لفظوں کی تیروں سے گھائل ہوتی وہیں بیٹھ گئی۔ تو جدہ دی تو انہوں نے سنانی پی سی، انہوں اگو تو انہوں ادھر نہیں سنوں ملنی سی۔ پھر وہ جس چیز کی خود نفی کرتی آئی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر جب اس رشتے کی ارمائز نے نفی کی تھی کہ پچھتا رہا، یہ بات اسے ساری رات رلاتی رہی کہ پہلی دفعہ وہ سب باتوں سے ہٹ کر اپنے ارمائز کے رشتے کے متعلق سوچتی رہی تھی، اور ایک انجانا سا ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ جو شائز نے اس کے ساتھ کیا پھر سے ارمائز بھی وہی دہرائے گا۔ ارمائز کے اس دن کا رویہ اور اس کے الفاظ اس کی بھوک پیاس سب ختم کر گئے کہ جب حماس ناشتے کا کہنے آئی تو اس نے صاف جواب دے دیا۔ کیا وہ امروش نہیں آئی؟ حماس اکیلی اس کو واپس آتا دیکھ کر انفال بیگم کے استفسار پر ارمائز نے بھی حماس کا نفی محنتا سر دیکھا۔ نہیں، وہ کہہ رہی ہے مجھے بھوک نہیں، پر اس نے تو رات کو ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ انفال بیگم کو یاد آیا تو پریشانی سے بولی۔ ارمائز اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا اس کے کمرے میں آ جہاں منہ تک کمبل لپیٹے لیٹی تھی۔ حماس، میں نے کہا نا مجھے کھانا نہیں کھانا، تو کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ دروازے کے کھٹکے پر اسے حماس کے پھر سے آنے کا شک ہوا تو کافی روکھے لہجے میں بولی۔ ارمائز آہستگی سے اس کے قریبی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پر میں تو تمہیں تنگ کر سکتا ہوں نا، آخر میرے پاس تو تمہیں تنگ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ ارمائز کی مسکراتی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنے منہ سے ہٹا کر اسے دیکھا جو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ امروش نہ صرف اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی بلکہ اپنے یوں قریب دیکھ کر بے اختیار پیچھے کو سرکی، مگر ارمائز نے ایک ہاتھ اس کے دائیں پہلو اور دوسرا اس کے تکیے پر رکھ کر جیسے اسے اپنے حصار میں لیتے قید کر لیا۔ امروش کی دھڑکنیں پہلی بار یوں بے ترتیب ہوئیں کہ وہ چاہتے بھی ہل نہ سکی۔ ناراضگی مجھ سے، کھانے سے تو نہیں نا؟ میری کوئی ناراضگی نہیں تم سے۔ شش! ارمائز نے اس کی گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تم نہیں، آپ
آپ کہنے کی عادت ڈال لو، مجھے تمیزدار بیویاں اچھی لگتی ہیں۔ ابھی سے کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے، میں اچھی لگ بھی کیسے سکتی ہوں؟ میں تو کسی کے لیے پچھتاوا بھی بن گئی ہوں۔ رات کی باتوں کو یاد کرتی وہ چڑھ کر بولی تو ارمائز ہنستی ہے۔ امروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھی اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ آہستہ سے جھکا اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھتی ہے۔ امروش اس دہتے لمس پر تھک سی رہ گئی، اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ارمائز نے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھا، پھر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی حق جتاتا دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، ارمائز اٹھ کھڑا ہوا۔ انفال بیگم اور حماس اندر داخل ہوئے۔ حماس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ امروش اڑی اڑی رنگت لیے اٹھ کر بیٹھی۔ مجھے پتہ لگ گیا امروش ناراض ہے ارمائز سے، اس لیے آج سے میں نے بھی ارمائز سے کٹی کر لیا۔ انفال بیگم اس کے قریب بیٹھی۔ ارمائز نے مسکراتے ہوئے امروش کو دیکھا جو ہنوز نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں ابھی منانے کا سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ آگے۔ اوکے، اب آپ اپنی بہو کا ناشتہ کروائیں، میں تو آفس چلا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تو امروش نے کب کا رکا ہوا سانس ہوا کے گرد خارج کیا۔ ارمائز نے امروش کو کمرہ طبق روشن کر گیا۔ آج دونوں کی مہندی تھی۔ ارمائز کے پرزور اسٹار پر مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے اور امروش ارمائز کے پسند کے کپڑوں میں ملبوس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ ارمائز کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے سے الجھ رہی تھی، جن کو دیکھتا علی مسکرا دیا۔ بس کرو، آدھے گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو نظروں ہی نظروں میں بھابھی کو نکل لینے کے چکر میں ہو۔ تمہیں کیا اس سے؟ میری اپنی چیز ہے، جتنا مرضی دیکھو۔ وہ ڈھٹائی سے بولتا پھر سے امروش پر نگاہیں مرکوز کر کے بیٹھ گیا، جسے سب گھیرے میں لے کر بیٹھی تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر ایک رات ہی تو ہے، اتنا بھی صبر نہیں؟ یہ ایک رات بھی سالوں جتنی لگی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایڈیاں بے تابیاں منڈے، تو باقی تائشہ نو پسند کردا سی یا دل لگی سی؟ لگتا منڈا گوڈے گوڈے محبت میں ڈوب چکا۔ علی کو کافی خوشگوار حیرت ہو رہی تھی اس کے رویے پر، ورنہ تو ارمائز محبت کے معاملے میں کورا تھا، بلکہ لڑکیوں کے معاملے میں بھی۔ محبت؟ وہ مسکرایا۔ مجھے تو محبت سے بھی آگے بات نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ ماں صدقے چلی جاوے۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھے اس کے آس پاس بیٹھی لڑکیاں زہر لگ رہی ہیں۔ اپنے والی کو بولو کہ بس کرے، بہت ہوگی تصویریں۔ امروش تھک چکی ہوگی، کہاں پچھلے 4 گھنٹوں سے ویسے بیٹھی ہے۔ ارمائز کے کہنے پر علی شرارت سے مسکراتا حماس کی طرف بڑھ گیا، پھر امروش جو خود بھی تھک چکی تھی ارمائز کے پاس سے گزرتی اندر جانے لگی کہ ارمائز نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ دونوں کی نگاہیں باہم ٹکرائی، مگر امروش نے جلدی سے نگاہیں جھکا کر اپنا ہاتھ اس کی گرپ سے نکالنے کو مچ لی۔ میں تو کب سے یہ سوچا جا رہا ہوں کہ تم سادگی میں میرے ہوش و حواس چھین رہی ہو، تو کل ہر ہتھیار سے لیس ہو کر جب روبرو آؤ گی تو کیا تمہارے حسن کے جلووں سے بچنا آسان ہوگا؟ ارمائز سرگوشی کے انداز میں امروش کے گال تپ اٹھے۔ جاؤ جا کر آرام کرو، کل تیار رہنا، بڑی محبت سے کچھ حساب چکانے ہیں۔ ارمائز نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتے ہوئے چھوڑ دیا تو بھاگنے والے انداز میں پلٹ گئی۔ ارمائز نے گہرا سانس بھر کر علی کی طرف دیکھا، شرارت سے مسکرایا تھا۔ ارمائز بھی دلکشی سے مسکرا دیا۔ ارمائز کی کہی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ دلہن آپے کا اس قدر ٹوٹ کر اس پر رو پایا کہ ارمائز کتنے ہی پل اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا، اور اگر علی کندھا نہ ہلاتا تو وہیں جم کر اسے دیکھتے رہتا، جو لال سرخ لہنگے میں زیور سے لیس کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارمائز جو خود بھی اسکن شیروانی پر ریڈ کلا پہنے اپنی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ انفال بیگم بار بار دونوں کی نظریں اتار رہی تھی کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جو ساتھ بیٹھے اتنے مکمل اور حسین لگ رہے تھے کہ جو بھی دیکھ رہا تھا وہ اختیار دیکھے جا رہا تھا۔ امروش کو حماس اور ندا لوگ ارمائز کے کمرے میں چھوڑ کر گئی۔ امروش نے ان کے جانے کے بعد ایک نظر کمرے پر دوڑائی تو اس نے سنا تھا کہ ارمائز نے روم کی نہ صرف سیٹنگ چینج کی تھی بلکہ فرنیچر بھی چینج کروایا تھا، مگر شادی کے پہلے ایک ہفتے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی کیونکہ حماس لوگوں نے اس کا ارمائز سے پردہ کروا دیا تھا، جس کا ساتھ علی نے بھی دیا، اور ارمائز نے کافی احتجاج بھی کیا تھا۔ اوئے ہوئے، ارمائز نے تو بہت پڑی ہوئی، لیکن کوئی نہیں، علی نے بدلے پورے کڈے گا ارمائز جتنے موقع ملے۔ کمرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات ابھرے، خاص طور پر بیڈ پر سجی مسحری کو دیکھ کر، جن میں نیٹ اور فریش گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن تھی۔ تبھی سے حماس و ناس اور نیدا کی آوازیں ہیں جو نیک لینے کے لیے ارمائز کے ساتھ بحث کر رہی تھی۔ ارمائز ان کو تنگ کرتا منہ مانگا نیک دیکھ کر اپنے کمرے میں اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی، جہاں وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گردن جھکا گئی۔ السلام علیکم۔ ارمائز اس پر سلامتی بھیجتا سر سے کلا اتار کر صوفے پر رکھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ امروش کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارمائز کی بات پہ وہ حیران ہوئی۔ مجھے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کو قریب سے دیکھنے پر پتھر کا نہ ہو جاؤ۔ دور سے ایک نظر تم پر ڈال کر ارمائز کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسے اتنے قریب سے تمہیں دیکھنے پر کیا گزرے گی؟ یہی سوچ پریشان کری ہے۔ ارمائز کی جذبوں سے بھرپور آواز پر وہ خود میں سمٹ گئی۔ ارمائز نے آہستہ سے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تو اس کے ہوش اڑاتے روپ پر جیسے نگاہیں جم کر رہ گئی۔ ارمائز یکٹک اسے دیکھتا سانس لینا بھول گیا، جو بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہمیشہ سادہ رہنے والی امروش دلہن بنی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کیا مجھے رب کا شکر نہیں کرنا چاہیے جس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا؟ میری زندگی میں آنے کا آپ کا بھی شکریہ، دلکشی سے کہتا وہ اس کا نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا گیا۔ امروش کی دھڑکنیں شور کرنے لگی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کی بات پر چپ ہی رہی تو ارمائز سے سمجھ کر مسکرایا۔ آئی نو، ناراض ہو اس دن کی وجہ سے۔ دراصل اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا، تمہاری بات پر بس عمل کا رد عمل تھا۔ خود سوچو، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی تم سے، ماں پاپا کو بھی میں نے بولا نا کہ
نہ کہ انہوں نے کوئی زبردستی کی تو تمہیں لگے کہ ہمدردی کے تحت اتنا بڑا فیصلہ کر گیا. بالکل بھی نہیں. پتہ نہیں طرف کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا, پر تب بھی میں ایسا ہی چاہتا تھا کہ تم اسی گھر میں میرے آس پاس رہو. جب پھر نکاح ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ اور نہیں بلکہ محبت کا احساس تھا, اور مجھے کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے تم سے محبت ہوگی. اپنی بیوی سے شدید محبت ہوگی مجھے. وہ چونک کر دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں بھی سے صرف پیار ہی دکھائی دے رہا تھا. ارمائز کے منہ سے نکلتی اظہار کی بوندیں اس کا تن من مہکا گئی. اور تائشہ, اس کے دل میں یہ گلٹ بھی تھا شاید. پسند بہت ساری چیزوں کو کیا جاتا ہے, ضروری نہیں ان سے محبت بھی ہو جائے. تائشہ کزن تھی, اچھی تھی, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور ڈونٹ وری, ابھی تو ذرا وہ غصے میں, اسے جلدی منا لوں گا. تم دو گی نا میرا ساتھ؟ ارمائز کے ہلکے پھلکے لہجے نے اس کے بھی ہلکا پھلکا کر دیا. وہ سرس بات میں لاگی. تمہاری رونمائی کا گفٹ تو دینا بھول گیا. ارمائز نے یاد آنے پر ڈرا سے ایک میرون ویلوٹ کا ڈبہ نکالا اور اس نے ڈائمنڈ کا لاکٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا, جو امروش کو بہت پسند آیا. بہت خوبصورت, وہ بے اختیار تعریف کر گیا. ارمائز مسکراتا ہوا اس کے گلے میں ڈال گیا. اب اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا. ارمائز نے صراحتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ چہک گئی. میرے خیال میں رات بہت ہوگی, تم کپڑے چینج کر لو. وہ مشکل اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر اٹھا. ارمائز نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تو امروش بھی آہستہ سے اٹھتی ڈریسنگ کے مرر کے سامنے آئی. اپنے آپ کو دیکھ کر اس نے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے کہ ارمائز کے جملے گونجے تو ایک شرمیلی سی مسکان اس کے لبوں پر آئی. وہ جس رشتے اور ارمائز کو لے کر کچھ ابہام کا شکار تھی, ارمائز کے آج کے رویے پر وہ ہلکی پھلکی ہوتی خود کو فرشتہ محسوس کرنے لگی. تبھی ارمائز جسٹ بلیک ٹراؤزر میں باہر نکلا. امروش اس کو ایک نظر دیکھتی جلدی سے رخ موڑ کے جو بنا شرٹ کے اس کے قریب آیا تھا. جویلری اتارنے میں ہیلپ کروں؟ ارمائز کے پوچھنے پر سر نفی میں ہلا کے, مگر پھر بھی وہ اس کی دوپٹے کی پنیں نکالنے لگا. دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ٹکا اتارتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے. امروش کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑنے لگے, جو اس انداز میں سے اس کا سارا زیور اتارتا ہے. اس کی کلائیاں بھی سونے کی چوڑیوں سے آزاد کروا گیا. پھر اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کرواتا اسے اپنے قریب کر گیا. امروش اس کی مسلسل بڑھتی قدرت پر اپنے حواس کھونے لگی. ارمائز نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا. خود اس پر جھکتا اس کے فرار کے سارے راستے بند کر گیا. اس کی گردن اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا اس پر دیوانہ وار اپنا پیار نچھاور کرنے لگا کہ امروش اس کی تنگ سے تنگ ہوتی گرفت پر نازا ہوتی آنکھیں موند. ارمائز کی آنکھ اس کے موبائل کی پیپ پر کھلی. اس کے پہلے موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں اس کے دوستوں کے شاید بھرے میسج اور کالز تھے. ان کو پڑھتا ہوا مسکرا اٹھا, پھر نظر اٹھا گئی تو واش روم سے نکلتی امروش پر ساکھ دوں, جو خود بھی سے جاگتے پا کر شرم سے سر جھکا گئی. ارمائز نے گہری نگاہوں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, جو پنک سوٹ میں بالوں کو ٹاول میں لپیٹے نکھری نکھری اس کی نگاہوں دست کے بہکے انداز محسوس کرتے امروش کا چہرہ تمتما گیا. نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک ہو مسز ارمائز افندی. وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے بال ٹاول سے آزاد کر دیے, جو کچھ اس کے چہرے اور پشت پر پھیل گئے, جن کو ارمائز نے نرمی سے چہرے سے ہٹا اور پھر گیلے اور نم نم بالوں میں اپنا منہ چھپا کر یہ خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا. ارمائز, ناشتے کا ٹائم ہو گیا. وہ اس کی جان لیوا قربت سے گھبرا اٹھی. چلتے ہیں یار, پہلے ذرا ایک دوسرے کو تو ٹائم دے لیں. وہ اس کے کان کی لو کو چوم گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری قربت اتنی میٹھی اور نشہ آور ہے کہ ابھی تک من بھی بہک رہا ہوں. ارمائز, امروش. تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ انفال بیگم کی آواز گونجی تو امروش جلدی سے پرے ہوئی. تیرے تو نشے لاندی آ کے تیری اماں. اف, ماما کب سے ظالم سماج بن گئی. ارمائز بدمزہ ہوا. امروش اس کے تاثرات دیکھتی مسکرا دی. ہنس لو تمہیں تو بعد میں بتاؤں گا. وہ اسے گھورتا واش روم میں گھس گیا. امروش مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی, جہاں انفال بیگم بھی اس کے مسکراتے اور کھلے کھلے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی. اور پھر ارمائز کے ساتھ گزرتا ہر دن نہ صرف امروش کا ہر وہم دور کر گیا, بلکہ اپنے بدلتے احساسات پر بھی حیران ہوتی جا رہی تھی کہ اب ارمائز کے بنا اس کا بھی ایک پل نہیں گزر رہا تھا, اور اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ ارمائز کی چائے لے کے اس کے کمرے میں آئی تو اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر چونکی. ایک ضروری میٹنگ ہے, 2 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں. ارمائز نے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی. پر یوں اچانک؟ اس کا دل گمسم ہوا اس کے جانے کا سن کر. ہاں بس اچانک ہی اس کمپنی سے ڈیلنگ ہوئی ہے, اس لیے جانا ضروری ہے. ارمائز نے اس کی لٹکتی صورت دیکھی تو مسکرا دی, اسے اپنے ساتھ لگا کر خود میں بھیج لیا. یقین نہیں آتا, یہ وہی لڑکی ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی کہ میں نے کیوں نکاح کیا اس سے, اور آج صرف 2 دن کی دوری کا سن کر منہ بنا رہی ہے. ہاں تو اس میں بھی قصور آپ کا ہوا نا. میرا قصور؟ وہ کیسے میم؟ کس نے کہا تھا کہ 2 ہفتوں میں اتنا پیار دے کہ 2 پل کی دوری برداشت کرنا بھی عذاب لگے. امروش کی بات پر مسکرایا. اور تم سے کس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی غربت میں یوں مت ہوش کرو کہ تمہیں خود سے ایک پل بھی دور کرنا میری برداشت سے باہر ہو جائے. اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے سہلانے لگا تو اس کے لہجے اور نظر کی گرمی سے جلتا چہرہ جھکا کے. بس 2 دن کی بات ہے, پھر آ کر ہنی مون کا پلان کرتے, تاکہ جو ہر صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے, مجھے آفس جانا پڑتا ہے, تو میں کچن کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ان چیزوں سے تو کچھ دن جان چھوٹ جائے. سچ میں یار, میں اپنے تمہارے درمیان حسین زلفوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی روشن پیشانی پر بوسہ دے گیا. آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہو گئی. امروش نے اس کی توجہ چائے کی طرف دلائی. پاگل کری ہو مجھے, تم کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. ارمائز کی بے بسی پر کھلکھلا کر ہنس پڑی. چائے تو ٹھنڈی اب ہو ہی چکی ہے, سو ابھی سے پینے کا کوئی فائدہ نہیں, تو کیوں نہ اب اس جام کو پیا جائے, جو کچھ دیر گرم تو رکھے.
ارمائز کی معنی خیزی پر وہ لال سرخ ہوتی پیچھے کی طرف سے رکھنے لگی، مگر ارمائز آنکھوں میں چاہت کا پیغام لے اس کی طرف بڑھتا اسے اپنے قابو میں کر گیا۔ ارمائز کیسے بتاؤں آپ کو کہ اب میرا آپ کے بنا ایک پل بھی جینا دشوار ہو گیا، یہ 2 دن بہت بھاری تھے مجھ پر، بس اب جلدی سے آ جائیں۔ امروش اس کی تصویر کو سینے سے لگائے بولی، تبھی اس کے کانوں میں ارمائز کی آواز گونجی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکراتی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے قدم ارمائز کی طرف دیکھ کر بڑھنے لگے جو حال میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس کے پیچھے آتے شائز اور سمر کو دیکھ کر نہ صرف اس کے قدم رکے بلکہ وہ خود بھی ساکن ہوئی تھی اور ششتر سی انفال بیگم کے گلے لگتے شائز کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارمائز کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اس کی جانب لپکا جو سر نفی میں ہلاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند کرتی ارمائز نے روک دیا۔ امروش میری بات نہیں سننی، آپ کی کوئی بات مجھے، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چیخ اٹھی تھی۔ دیکھو آئی نو کہ تمہیں برا لگا، بٹ ایک دفعہ میری بات سنو، وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جو اس نے ایک جھٹکے سے چھڑائے۔ کیا سنوں میں؟ آپ نے دھوکہ دیا مجھے، جس انسان نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی آپ ایسے کیسے اسے میرے گھر لا سکتے ہیں، وہ بھی بنا مجھ سے پوچھے؟ آئی نو مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی، پر ایک دفعہ سکون سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو تم۔ میں نے کیا سنوں میں؟ یہی سب کہ آپ نے مجھ سے شادی کی تاکہ اپنے بھائی کو واپس گھر لا سکے؟ وہ بدگمانی کی راہ پر چلنے لگی۔ ایسی بات نہیں، تم کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ ایسی ہی بات ہے ارمائز، یہ جانتے پوچھتے بھی کوئی انسان قاتل ہے میرے احساسات کا، میرے جذبات کا۔ کس قدر تکلیف دی اس انسان نے، پھر بھی آپ اسے لینے گئے؟ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں جب ہم اپنی لائف میں خوش ہیں تو بھائی کو کس بات کی سزا ملنی چاہیے؟ ارمائز کی بات پر تنظر مسکرائی۔ او تو یہ پلان تھا تمہارا ارمائز، کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنا عادی بنا کر پھر سب اچھا ہے کا بورڈ لگا کر اپنے بھائی کو واپس لانا، کہ امروش کچھ کہہ بھی نہ سکے اور معاف کر دے اس انسان کو جس نے میری تذلیل کی۔ واہ بہت خوب، بہت اچھا کھیلے تم میرے ساتھ۔ پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ کیا بکواس کری ہو امروش؟ پاگل تو پہلے تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی ارمائز افندی، تمیز سے بات کرو امروش۔ تم اس وقت بدگمان اور غصے کی نظر سے سب دیکھ رہی ہو، اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو گی تو تم بھی اس قدم پر میرا ساتھ دیتی۔ دیا تو ہے تمہارا ساتھ ارمائز، تمہاری جھوٹی محبت کے بہکاوے میں آ کے تمہیں اپنا آپ سونپ کر، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح میرے پیٹھ پیچھے وار کرو گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے جو کہ ارمائز کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے، اسے تھام کر اپنے ساتھ لگا گیا، مگر ایک جھٹکے سے دور ہوئی اور جا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارمائز بے بسی سے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا کہ ایک طرف انفال بیگم تھی جو دن رات شائز کو یاد کر کے روتی تھی، اور ثقلین افندی بھی شرط پر رضامند ہوئے کہ اگر امروش معاف کر دے تو شائز اس گھر میں رہ سکتا ہے اور اس کی بیوی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ تو غلط ہوا نا، اسی گھر دے وچ نیش نو لے کے آ گیا۔ تمہیں پہلے سے اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ارمائز، اسے شائز کے واپس آنے سے زیادہ اس چیز کا صدمہ ہے کہ تم نے بنا پوچھے اور بتائے سے یہ سب کیا، اس کا مان ٹوٹا بیٹا۔ انفال بیگم کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ جی ماما، یہی غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے لگا شاید پہلے وہ بتانے پر وہ ناراض ہوگی تو واپسی پہ اسے اعتماد میں لے کر سب کلیئر کر دوں گا، مگر وہ تو کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ارمائز بھی اس کے کمرے میں بند ہونے سے پریشان ہو چلا تھا جو کہ ڈنر کے بغیر کمرے میں بند تھی۔ مجھ سے تمہارے پاپا بھی پوچھ رہے تھے امروش کا، میں نے جھوٹ بول دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ڈنر کرنے بھی نہیں آئے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاپا کی شرط کے امروش کے کہنے پر شائز اور سمر کو اس گھر میں رکھا جائے گا۔ ان کے لہجے میں بھی فکر مندی چھلک رہی تھی۔ ڈونٹ وری ماما، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں آپ کو اپنی بڑی بہو کیسی لگی؟ وہ ان کا دھیان بٹانے لگا۔ ہاں بہت اچھی ہے، سب سے خاص بات کہ شائز خوش ہے اس کے ساتھ، پر جو بھی ہے پیاری مجھے اپنی چھوٹی بہو ہے۔ یہ تو غلط بات ہے ماما، آپ کو پتہ نہیں آپ کی چھوٹی بہو پہلے اتنے نخرے کری ہے کہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی، اوپر سے آپ اسے پیاری کہہ رہی ہیں۔ وہ شرارتی مسکان لیے بولا۔ انفال بیگم نے مسکرا کر اس کے کان کھینچے۔ شریر کہیں گے، پیاری تو تمہیں بھی بہت لگتی ہے، اس لیے تو اس نے ڈنر نہیں کیا تو تم نے بھی ایک نوالا منہ میں نہیں ڈالا کہ مجھے بھوک نہیں۔ کیا کروں، بیچارہ شوہر ہوں، بیوی کے بغیر کھانا کھا کے خطرے میں نہیں پڑنا مجھے۔ ہڈا تو بیچارہ، جتنے بیچارے ہو نا پتہ ہے مجھے۔ چلو اٹھو یہاں سے، جا کر امروش کو مناؤ اور کھانا بھی کھلاؤ اسے۔ جی ماما، گڈ نائٹ۔ چھتری وجہ اگے جا کے تینوں نا۔ وہ ان سے کہتا اپنے کمرے میں آجا۔ امروش کمبل میں منہ دیے لیٹی تھی اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ دروازہ بند کرتا بیڈ کی طرف آیا۔ امروش، مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچن سے کھانا لا دو، بولنا چاہے مت۔ اس کے بولنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو سر کھجانے لگا۔ ناراضگی مجھ سے کھانے سے تو نہیں نا؟ دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی بھوکا ہوں، اتنی لمبی رات کیسے نکالوں میں؟ تو کھا لینا تھا، میں نے تو ہاتھ پکڑ کر روکا، میں نے نہیں ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ جہاں اتنے کام میری رضا کے بغیر کیے وہاں یہ بھی کر لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ جھٹکے سے کمبل پرے کرتی بولی، پھر اسی پوزیشن میں چلی گئی۔ ارمائز جیسے اٹھتے دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر گہرا سانس بھرتا شرٹ اتار کر صوفے پر رکھی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹنے سے امروش جو پہلے ایک سائڈ پر تھی اب تو کنارے پر چلی گئی۔ 2 دن بعد آئے پھر بھی اتنی دوری رکھ کے سو رہی ہو، قریب آنے میں کوئی حرج نہیں؟ ارمائز نے اس کی پشت کو دیکھتے کہا۔ اوکے بیوی صاحبہ، اب آپ کی مرضی، نہ صرف بھوکا سلا رہی ہو بلکہ 2 دن کا پیاسا بھی۔ بھوک تو کچھ نہیں کہے گی، پر تمہاری قربت کی پیاس بہت جان لیوا ثابت ہوگی۔ ارمائز کی آواز کی گمبھیرتا نے اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز کر دی۔ اس کا دل ہمک ہمک کر اس کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر وہ دل کو ٹپٹ کر چپ کروا گئی۔ جو ارمائز نے اس کا مان توڑا تھا، اس نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی کہ جو اسے اعتماد میں لے کر گئی، قدم اٹھاتا تو اس کا ساتھ ضرور دیتی، مگر ایسے اسے تو اپنی توہین لگ رہی تھی۔ اگلی صبح انفال بیگم اسے نہ صرف ناشتے کے لیے نہیں بلکہ اس کا دل بھی صاف کر گئی تھی کہ جب شائز نے اس سے معافی مانگی تو کھلے دل سے معاف کر دی، بلکہ سمر کو بھی اچھے سے ملی اور ذاتی طور پر بھی وہ بہت اسے اچھی لگی تھی۔ میرے خیال میں اب شائز اور سمر کے ریسیپشن کا فائنل کر دینا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ
سمر شائز کی بیوی ہے۔ انفال بیگم نے سمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ثقلین افندی نے بھی تائید کی۔ اوکے آپ سب مل کر فائنل کر لیں، کوئی دن سب ارینج کروا دوں گا۔ سمر بیٹی کے ماں پاپا سے بھی بات کر لیں تاکہ وہ بھی سب پاکستان آ جائیں۔ جی میں نے بات کی تھی ماما سے، وہ لوگ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں۔ سمر کی بات پر انفال بیگم کم سے گمسم امروش کی طرف متوجہ ہوئی۔ امروش بیٹا اب شاپنگ کی ساری ذمہ داری تم پر ہے کیونکہ مجھ سے تو بازار کے چکر نہیں لگتے۔ جی میں اور سمر جی کر لیں گے۔ یہ ارمائز نہیں نظر آ رہا؟ شائز نے امروش سے پوچھا۔ میں یہاں ہوں برو۔ تبھی ارمائز لاؤنج میں داخل ہوا۔ امروش اسے دیکھ کر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارمائز اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس پر کر رہ گیا۔ اس کا غصہ ہنوز پر قرار تھا۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ کس طرح سے اس کی ناراضگی ختم کرنی ہے، اس لیے وہ جب 10 منٹ بعد اپنے کمرے میں تو صوفے پہ بیٹھی ہوئی ملی۔ اسے دیکھتے ہوئے باہر جانے کو لپکی مگر ارمائز اس کا ارادہ تھام کر نہ صرف اس کی کلائی تھام کے بلکہ دروازہ بھی بند کر کے۔ ایسا کب تک چلے گا امروش؟ تم جب بھائی کو معاف کر چکے تو مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں آپ کو تنگ نہیں کر کے بلکہ آپ مجھے کریں۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ اور رہا سوال معاف نہ کرنے کا تو جتنی کی تکلیف مجھے آپ کے رویے اور دھوکے سے ہوئی اتنی تو تب بھی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اپنے بھائی کو اس گھر میں واپس لانا تھا تو مجھ سے اگر ذکر کر لیتے تو میں نے آپ کو روکنا تو ہرگز نہیں تھا۔ انفال ممانی جس کرب سے گزری تھی مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کی جدائی سہ نہیں پا رہی، اور آپ سے شادی کے بعد میں بھی سوچنے لگی تھی کہ جب میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، ایک آسودہ زندگی گزاری، تو شائز اور سمر کو بھی اب اس گھر میں وہ مقام ملنا چاہیے جو مجھے ملا ہوا ہے۔ مگر آپ نے سب چھپا کر ایسا کر کے مجھے میری اوقات یاد دلا دی کہ میری مرضی، میرے چاہنے کی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں۔ امروش کی دکھ سے آنکھیں بھیگنے لگی، وہ شرمندہ ہو گیا۔ ایڈی بیچاری تو دیوی ہے۔ سوری یار، اصل میں غلطی میری ہے، میں سب بس ٹھیک کرنا چاہتا تو مجھ سے غلطی یہاں ہوئی جب میں نے تم سے ذکر کیے بنا یہ فیصلہ کیا۔ پہلے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، پھر ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا، پر اب تو ہو گیا نا یہ سب۔ کیا پہلی غلطی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی تم؟ کوئی ضرورت نہیں آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی۔ اس کا انداز ابھی تک نہیں روٹھا ہوا تھا۔ جب تک معاف نہیں کرو گی ایسے ہی معافی مانگتا رہوں گا۔ کیوں جان لینے پر تل گئی ہو؟ بس ایک چانس اور آئندہ؟ تیکھے ابرو سے دیکھا۔ آئندہ کے لیے توبہ۔ شرارت سے اس کے کانوں کو چھوا۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑے۔ اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ تم میری ہو تو تمہاری ہر چیز میری ہوئی نا، تو تمہارے کان پکڑوں یا اپنے، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے قریب کر گیا مگر امروش جلدی سے اس کے بازو کا حصار توڑ کر نکلی۔ دس از ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ اس کا اشارہ اس کے دور جانے پر تھا۔ میں نے ابھی تک آپ سے ناراضگی ختم نہیں کی، سو ایسا سوچے بھی مت۔ وارن کیا گیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اسے اچانک یاد آیا تو اپنی پاکٹ سے کچھ نکالا، وہ بھی دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ پیرس کی ٹکٹس، ہم دونوں ہنی مون کے لیے پیرس جا رہے ہیں، جسٹ فار 2 ویکس۔ مگر شائز اور سمر کے ریسیپشن کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہے اور ساری تیاری میرے ذمہ ہے۔ وہ کچھ پریشانی سے بولی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں نے بات کر لی ہے سب سے، ان کا ریسیپشن کچھ دن اور ڈیلے کر دیا۔ تم بس کل تک اپنی تیاری کرو جانے کی، پہلے اتنا لیٹ ہوا ہمارا ہنی مون۔ ارمائز کے کہنے پر مسکرائی۔ اب تو قریب آ سکتا ہوں نا؟ کہتا وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور اس دفعہ امروش بھی اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی نہ تھی۔ تم نہیں جانتی امروش کہ تم کس قدر میرے اندر بس چکی ہو۔ ایک پل کے لیے بھی مجھ سے دور ہوتی ہو تو جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو 2 دن تم مجھ سے ناراض ہوئی سچ میں بہت دشوار تھے وہ لمحے۔ پلیز اب کبھی ناراض نہ ہونا مجھ سے۔ تم خفا ہوتی تو زندگی کی ہر رونق ختم ہو جاتی ہے۔ کس قدر جادو اثر اور سحر کی لہجہ تھا کہ اس کے جسم و جاں میں ٹھنڈک کی فوار سی پڑتی جا رہی تھی۔ مجھے تو شائز بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی وجہ سے تم میری زندگی میں آئی۔ ارمائز نے بڑی محبت سے چھپ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اور آپ کا بھی شکریہ میری زندگی میں آنے کا، اتنے رنگ بھرنے کا اور مجھے اس قدر چاہنے کا۔ امروش کے کہنے پر مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے میں چچا اور تم چچی بننے والے ہو؟ ہاں سمر نے بتایا تھا اور ممانی نے بھی۔ تو تم کب تک ایسی گڈ نیوز سناؤ گی مجھے؟ ارمائز کی آنکھوں کی شرارت دیکھ کر اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ بتاؤ نا یار، سچی مجھے بھی بہت انتظار ہے اس گھڑی کا جب تم مجھے پاپا بننے کی گڈ نیوز سناؤ گے۔ مجھے نہیں پتہ۔ وہ یوں ہی اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی تو ارمائز ہنس کر اپنی گرفت اور تنگ کرتا چلا گیا اور کسی متاع حیات کی طرح اسے خود میں سمو لیا۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسی لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تے کتھے PDF میکر میں ہی ہے، میں نے PDF بنایا ہوا یہ والا۔ اور ایک مجھے نا یار، میں نا ہر کام الحمدللہ میں ہر کام کر لیتی ہوں۔ یہ PDF بنانے ہوں، بورڈ پہ کرنا ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تھیسس کا کام ہے۔ میرا یہ نا یہ کیمسٹری کے سٹرکچرز، مطلب بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں، MS آفس ہو گیا، بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں جو میرے نا ہاتھ پہ ہیں، فنگر ٹپس پہ سیٹ ہیں۔ تو میں نے نا وہ چینل کے اوپر نا مجھے کوئی پتہ نہیں کون کمنٹ کر کے کہتا آپ کے نا میرے اتنا ہنسا ہے، میرے کمنٹ کیا تھا ہاں یہ تو آپ کے نا جو PDF ہے نا وہ پروفیشنلی بنے ہوتے ہیں، آپ کو پیڈ PDF بنوانے چاہیے پروفیشنل والے نا، تو آپ کا چینل اس سے مونیٹائز ہوگا۔ میں کہنے لگی سی بھراوا تو میرے کو میں نے پیسے دے، میں تینوں پیڈ بنا دینی ہے جننے تینوں چاہیے دینے۔ تو میں کہ چلو دفع کرو، بس کمنٹ لکھ کے میں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا چھڈو یار، کیا کسی کو کہنا، جہاں جتھے پاسے خوش ہے خوش رہے۔
تو جی ناول کا نام ہے بس تو ہی پیا، ریٹن بائی امرین ریاض کا یہ ناول ہے. آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور یہ مت کہیے گا کہ آج کل ایک ہی ٹاپک کے ناول چلے. بس لسٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے، میں آپ کو کر کے نا اپلوڈ کر دیتی ہوں. مجھے وہ اب کل والے میں بھی سیکنڈ میرج پہ تھا تھیم، اور آج بھی سیکنڈ میرج پہ، تو بس پھر رب دی رضا جان کے نا وہ تو راضی ہو جو. تو ابھی یہ ناول ہمارا اختتام کو پہنچا. کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے. قادر لغاری ختم شد، ختم شد ہو گیا. دیا قریشی، اچھا آپ کا ختم شد ہو گیا، آپ عشق دل برم سن رہی تھی. اچھا مجھے کمنٹ دی خون سمجھ لگی. دیا قریشی نائس گرل، یہ تبصرے نہ کرو تو مزہ نہیں آتا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر دیا. بس آپ لوگ کی محبت ہی ہے جو میں بیچ میں فلو میں پونکتی رہتی ہوں. مجھے ویسے مزہ بھی ایسے ہی آتا ہے. مینوں نہیں لگے بندے سبق اردو دا سبق پڑھی جو سبق پڑھے تھے، میں نے مزہ نہیں آتا. تو نہ مجھے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں، بیڈ کمنٹس بھی آتے ہیں، بٹ آئی جسٹ اگنور دیم سواہا. ایمر، اچھا ناول اس آپ کی وائس اور کمنٹ کے ساتھ سننے میں مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ایمر. سس میں آپ کے چینل سے ناول کافی ٹائم پہلے سن رہی ہوں، لائک کر دیتی تھی لیکن بس کمنٹ کبھی کرتی کبھی نہیں. پر اب کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ناول سنوں اس پر لائک کے ساتھ کمنٹ بھی ضرور کیا کروں. آپ بہت اچھی کوشش کرتی ہیں، مجھے آپ کی یہ والی کوشش بہت پسند آئی ہے ایمر. میری بھی سیم حالت ہے. دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی جلد صحت شفا دے. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے. ویسے نا آپ کا نام پڑھ کے نا مجھے وہ ڈرامہ یاد آ جاتا ہے، ایمر ریحان والا. ٹرکش ڈرامہ تھا، میں نے دیکھنا شروع کیا تھا. اس میں ہیرو کا نام ہوتا ہے ایمر، تو ہیروئن کا نام ہوتا ہے ریحان، اس کا نام ہوتا ہے تو یامن. میرا خیال پرومس نام تھا ڈرامے کا نا. تو وہ والا ڈرامہ، اس کو جب بھی میں آپ کا نام پڑھتی ہوں نا میرے مائنڈ میں نا وہ والا ڈرامہ آ جاتا ہے. اس میں ہیرو کا نام ایمر تھا. پاوے میں نہیں دیکھا سی، ایک سیزن پورا دیکھا سی. میں بہت گندی عادت ہے، میں کوئی ٹک کے نہیں کرتی. پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ناول کیسے ٹک کے پڑھ لیتی ہوں، لیکن مجھے گندی عادت ہے. میں نا ڈرامہ وغیرہ کوئی بھی دیکھوں نا سب سے پہلے دیکھتی میں ہوں، اسٹارٹ میں کرتی ہوں. میں سارے انہوں لا کے نا آپ پیچھے ہٹ جانی، آپ چھڑ دینی ہیں تو باقی سارے دیکھتے رہتے. پھر میرے کہانیاں سناتے ہوں. آج کل بھی میں ایک دیکھ رہی ہوں. سائرہ ریاض، ویری گڈ ناول. ضروری نہیں لڑکا بڑا ہو، لڑکی بھی کچھ بڑی ہو اور لائکنگ ہو تو شادی ہو سکتی ہے. کیا نہیں ہو سکتا یار، دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ان سے شادی ہوئی تھی تو وہ 40 سال کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. تو اگر اسلام میں اتنی بڑی ہمارے پاس اگزامپل موجود ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سائرہ. علی رضا، وعلیکم السلام. الحمدللہ ٹھیک ہوں، پہلے سے کافی بہتر ہوں. تو یار اچھا، میں اگر کسی کو پہچان نہ پاؤں تو مجھے پہچان کرا دیا کریں، کیونکہ نا ابھی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ اپڈیٹنگ آئی ہے کیا ہوا یوٹیوب کے اوپر کہ نا یہ کمنٹس کے نا پہلے سے بھلے نام آتے تھے، مجھے سب کی پہچان تھی. تو اب یہ ایٹ لکھ کے نا پتہ نہیں کی آگے تو تھوڑا بہت نام لکھا رہتا ہے، آگے پتہ نہیں کی گند بلا لا دیں. آگے کچھ لوگوں کا تو پورے نام کے وہ یوزر یہ تھے وہ لگا دیتے ہیں. مطلب بندہ پوچھے نام ہے اچھا بھلا، اتنے پیارے پیارے سب کے نام ہیں، نام ہی رہنے دیو تسی. قادر لغاری زبردست ڈیئر، اللہ آپ کو سدا خوش آباد رکھیں. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ قادر لغاری. ایمر اچھا ناول ہے لیکن بہت اوکھا ناول ہے. اتنی مشکل اردو واقعی بڑی اوکھی سی. بڑا حوصلہ تھا بھائی ہیروئن میں، اتنا کچھ ہو گیا وہ بس اباس کرتی تھی. تھپڑ کھائے ذلالت سہی، پھر بھی اون عباس نے بدلا فریحہ کے پیچھے دیوانہ بنا رہا، اور پھر آ کار فریحہ باجی سے معافی کیا مانگی. مہروں نے عباس نے اصل پلٹا کھایا کہ کیا کہنے. اچانک بیوی اچھی لگنے لگی، اور پھر ایک بار پھر سے فریحہ کا پلان کے مطابق عباس نے انتہائی ذلیل کیا سب کے سامنے، اور بندی پھر بھی عباس کے لیے مجنوں دا لیڈی ورجن بنی رہی. بس عباس ہی نظر آتا تھا اس کو ہر ٹائم ہر جگہ تے ہور کی. اور میرے کو کہانی یاد آ رہی ہے آہستہ آہستہ. میں جب کمنٹ پڑھنا شروع کیا تھا نا، میں نے نہیں سمجھ آئی سی کہ کیڑا ناول ہے. اچھا بس وہ کچھ ہوتی ہیں اچھی دیویاں ٹائپ، دیوی ٹائپ لڑکیاں، وہ میں ان کی ہی کہاں. ویسے آپ نے صحیح کہا کہ اگر پہلی نظر کی بھی محبت تھی عباس کی تو اس نے مہرو کا یہ حال کیا پورے ناول میں. اور اگر واقعی نفرت ہوتی تو پتہ نہیں پھر کیا کرتا اون عباس. اور اتنا کچھ کر کے بھی وہ اتنا ریلیکس تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو.
ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ही ला कर देता। फरिया जितनी मासूम लग रही थी निकाह तक, उसके बाद जो उसने पलटा खाया और वो विलन बनी, उसकी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। चालाक, मीसनी और कमीनी बन गई कि अब्बास को जितना उसने पागल किया हुआ था, मुझे तो लगने लगा था कि अब्बास शौकन के नाम पर जो धमकी देता वो फरिया से ही पक्का शादी करेगा। मीसनी फरिया ज़रा अच्छी नहीं लगी मुझे शुरू से ही, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਸਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਹੀਰੋਇਨ ਵਗਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ज़्यादा ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀਆਂ। एक बात अजीब थी, पहले आशिर फरीहा को देखकर सोचता था कि फिर अचानक ही आशिर गायब हो गया स्टोरी से, और बस मेहरू, अब्बास और फरीहा ही रह गए, इनके ही सीन्स थे। आशिर तो ऐसा गायब हुआ कि फिर एंड पर ही सामने आया वो, फिर जब फरीहा का पोल खुल गया तब उसके लिए इनकार करने आया बस। तो बस उन्हें कहना सी कि फरीहा बीबी तू एंड ते कल्ली आ, वो इसी वाला तो आया सी, और मेन स्टोरी उसकी आशिर की नहीं थी ना, मेन स्टोरी तो उसकी थी बास मेहरू की। थैंक यू इतना लंबा कमेंट करने के लिए। एमिर ने अज ना सही टाइम दिता मैनू, बट नावल भी सुनिया तो कमेंट भी किए अच्छे अच्छे। थैंक यू वेरी मच डियर। अच्छा नावल है, अच्छी स्टोरी थी, सुनकर अच्छा लगा, पर आपने सही कहा काफ़ी जल्दी कहानी मुका दी राइटर ने, और शाहान और रिया का माफ़ी तलाफ़ी वाला सीन भी गायब था, होना चाहिए था वैसे ये सीन। और शाहान की मांग घर आ गई तो क्या उनकी भी माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी, जो सब साथ रहने लगे थे। यहाँ लगा कि अधूरा छोड़ दिया राइटर ने, एंड सब कैसे और कब सही हुआ वो तो गायब ही थे सीन्स। सही बात है, वही तो मैं कह रही थी ना, उन्हें माफ़ी मांगी और फिर भी कहते उन्हें माफ़ी मांग ली थी, ये हो गया तो वो हो गया, हद ही हो गई। आपने सही इज्जत अफजाई की शान के पेरेंट्स की कि अपनी लड़ाई में औलाद ख़राब कर दी, तो और की बात चढ़ तो सारे सुखी सी, तो जो जलील हुई है वो औलाद होगी। शान की भी सही इज्जत अफजाई की आपने, उसे कारनामे ही ऐसे थे और उसके करतूत पर जो आपने सुनाई उसे हंसी आ रही थी मुझे। और जब आपने कहा कि हॉस्पिटल सीन में कि शाहान का काका, वो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी तो वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, मैं बेचारी क्या करती। वैसे से रिहा और रोहिना दोनों पारो चंद्रमुखी नहीं लग रही थी शाहान के बारे बातें करती हुई। एंड में रोहिना का शुक्रिया भी किया, मतलब कि फिर दोनों दोस्त भी बन गई वैसे ना बहुत सही आपने तशबीह दी है पारो चंद्रमुखी से। अलग गाला कि मैंने ना, मुझे वाली जो पारो वाली देवदास शायद नाम है, मुझे शुरू से इतनी कि जहर लगती है ना मूवी, इतनी कि जहर लगती है, मैंने नहीं देखी हुई। सिर्फ वो एक वो जो होती है ना पंजाबी टोटे में, उसमें देखा हुआ मैंने, वो जो कहता था शाहरुख खान के हमें तो अपना लूटा गैरों में कहाँ दम था मुझे मतलब कि वो पंजाबी टोटे ना याद थे, अब तो वो भी भूल गए हुए हैं कादिर लुगारी, नाइस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच कादिर लुगारी। कादिर लुगारी पे मेरे ना रेगुलर लिसनर है। फरजाना चौधरी, नाइस, थैंक यू फरजाना। एमिर, अच्छा नावल है, आपकी वॉइस में सुनकर मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। एमिर यूज़र QN समथिंग है, लेकिन L का आइकन शो हो रहा है। L एक लेविश के नाम से बंदी आती थी, पता नहीं ये वो है कि नहीं है। अपना नेम एडिट कर लें ताकि मुझे पहचान लें, नहीं तो नावल अपना नेम मेंशन कर दिया करें। गुड, थैंक यू वेरी मच डियर L। ज़ैनब सज्जाद, अच्छी स्टोरी थी, इससे ये पता चलता है कि यार मैरिड लाइफ में एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। गाल तो सही है ज़ैनब सज्जाद, लेकिन आप थी कहाँ पे गायब, बड़े देर से बाद आई हैं फिर L है यूज़र QN वाली, वही वाली L, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच L। एमिर, बहुत अच्छा नावल है सिस, और आपकी वॉइस में सुनकर और भी ज़्यादा इन्जॉय किया, थैंक यू वेरी मच डियर। ये तो मेरा भी दिल जान गुर्दे फेफड़े की हद तक मुझे बहुत नावल पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तबीयत यार बस ऐसे ही है, मतलब सेट हो गई है, गला भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, और नाक का बड़ा बंद मसला चल रहा है, नाक बंद चल रही है। स्टीम नहीं ली मैंने ना, स्टीम लूँगी तो थोड़ा शायद बेहतर हो जाए, बाकी जब विक्स लगाती हूँ तो वो तब खुल जाती है वक्ती तौर पे, तो बस उसके बाद फिर वही सूरत हाल है सांस रुकता है। अच्छा, खतीजा नजीब हैदर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। बहुत टाइम बाद आपको कमेंट कर रही हूँ, आप भी बहुत टाइम से न्यू नावल अपलोड नहीं कर रही हैं करी थी ओल्ड नावल जस्ट आपकी खाते थोड़ा थोड़ा सुन लेती थी, नाइस नावल, होप सो आपसे अब से डेली न्यू नावल अपलोड करें। यार मैंने कब ओल्ड नावल अपलोड किए हैं कभी कभी आ जाता है, तो वो भी इस वजह से कि मसरूफियत की वजह से, या वो मेरा दोबारा पढ़ने का दिल कर रहा होता है, तो वो
میں جو نیو لسنرز ہیں ان کے لیے آ جاتا ہے، لیکن میں نے مسلسل ڈیلی نیو ناول ریکارڈ کری ہوں. میں اتنے بیماری دی حالت بھی ریکارڈ کر کے مر رہی ہوں اور ویسے بھی ریکارڈ کر رہی ہوں. تو یار یہ نہیں ختیجہ، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. ڈیلی نیو ناول ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ نے دھیان نہیں دیا. خیر سنیں آپ، ناول سارے ڈیلی نیو ہی اپلوڈ ہو رہے ہیں. انیس بانو بہت ہی زبردست ناول، ہمیشہ کی طرح آپ کا انتخاب لاجواب ہے. تھینک یو، ویلکم ڈیئر انیس بانو. انیس بانو بھی اب میری نا ریگولر لسنر ہے، یہ بھی آتی ہیں لیکن کبھی کبھی بیچ میں سے مجھے دھوکہ بھی دے کے چلی